بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى إن الذين يغضون أصواتهم عند
لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العلي العظيم. ماشاء اللہ، سلامت رہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. ملک ممتاز قاری جناب قاری محمد ذیشان حنیف صاحب تلاوت کلام پاک سے ہم سب کے قلوب منور فرما رہے تھے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ مبارک وسلم وصلی علیہ. دنیا کے تمام دیکھنے والوں کو، تمام چاہنے والوں کو، تمام پیار کرنے والوں کو، اور جہاں جہاں تک اس وقت میری آواز کو سنا اور مجھے دیکھا جا رہا ہے، جنید اقبال کی جانب سے انتہائی محبت کے ساتھ السلام علیکم. ایک بار پھر ناظرین، آپ کو دل کی گہرائیوں سے میں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں جو سحری کے خوبصورت سے موقع پہ ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، خوش آمدید کہتا ہوں. بہت کرم اور انعام کی بات ہے ناظرین کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان المبارک کا یہ جو مہینہ ہمیں عطا کیا ہے، یہ یقیناً قدرت کی طرف سے ایک انمول ترین تحفہ ہے جس کا ہم بیان میں بھی نہیں کر سکتے. یعنی یوں کہیے کہ یہ مہینہ ایک طرف تو سپر بمپر پرائزز کا مہینہ ہے جس میں روزہ دار کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اور انہیں جنت الاٹ کر دی جاتی ہے ناظرین، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور دوسری طرف یہ خود احتسابی کا مہینہ ہے، یعنی سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا مہینہ ہے، سیلف اسسمنٹ کا مہینہ ہے، اور ساتھ ساتھ ناظرین یہ ٹائم مینجمنٹ کا، یعنی اپنے وقت کو بامقصد بنانے کا مہینہ ہے. یہ عام مہینوں کی طرح ناظرین دولت کو اکٹھی کرنے، کاروبار کو چمکانے، بینک بیلنس کو بڑھانے، لوٹ مار کرنے یا راتوں کو جاگ کر کھیل کود میں وقت گزارنے، محفلوں کو سجانے اور سوشل میڈیا پر وقت برباد کرنے کا مہینہ نہیں ہے، بلکہ آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے نا ناظرین، ایک آخرت کا بھی اکاؤنٹ ہے. اور اصل اکاؤنٹ وہی ہے، یاد رکھیے گا، یہ جو دنیا کے سارے بینک بیلنسز ہیں سب ختم ہو جائیں گے، سب ڈھیر ہو جائیں گے جب یہ سانسوں کے درمیان کی کوارٹز ٹوٹے گی. لیکن آخرت کا جو اکاؤنٹ ہے ناظرین، اس کو مضبوط کرنے کا یہ مہینہ ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس نے اس عزم اور ارادے سے رمضان کے روزے رکھے کہ وہ رمضان کے بعد اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرے گا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا. لیکن جس نے اس عزم سے روزے رکھے رمضان کے کہ رمضان کے بعد اپنے رب کی نافرمانی کرے گا تو اس کے روزے اس کے منہ پر مار دیے جائیں گے. ناظرین کرام، یہ بات کتنی حسین ہے کہ اس کا پہلا اشرہ رحمتوں کی نوید سناتا ہے، دوسرا مغفرت کے پروانے لے کر آتا ہے، اور تیسرا اشرہ جہنم سے خلاصی کا مکمل طور پہ اعلان کرتا ہے. یہ اللہ کا وہ بزرگ و برتر مہینہ ہے جس کی ایک ایک ساتھ بیش بہا نعمتوں سے مالا مال ہے. آپ ذرا تصور تو کیجئے ناظرین کہ جس کے ہر شب و روز میں لاکھوں کی تعداد میں جہنمیوں کو آزاد کیا جاتا ہو، یعنی اب آپ تعداد کا شمار ہی نہ کر سکتے ہو، تو اس مہینے کا کیا ہی کہنا کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان المبارک کی ہر شب و روز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم سے قیدیوں کو رہا کرتا ہے. یہ عام آدمی کا جملہ نہیں ناظرین، ان کا جملہ ہے جو امام الانبیاء ہیں. یعنی یہ جملہ نہیں ہے، یہ مہر ثبت ہو رہی ہے کہ خلاصی تو پھر خلاصی مل جاتی ہے صاحب. اور ہر شب و روز میں ناظرین روزے داروں کو ایک دعا کی قبولیت کا پروانہ ملتا ہے، ان کی ایک دعا قبول کی جاتی ہے اور ضرور قبول کی جاتی ہے. اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے. پھر ناظرین تاریخی اعتبار سے ذرا دیکھیں کہ اس ماہ کی کیا بڑی فضیلت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات 6 رمضان المبارک کو اتاری گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل 12 یا 13 رمضان المبارک کو عطا ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام کو زبور 12 یا 18 رمضان المبارک کو ملی، اور قرآن پاک ہمارے آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر 27 رمضان المبارک کو نازل کیا گیا. یعنی اس مبارک مہینے کو کلام الہی سے ناظرین خصوصی مناسبت ہے. اسی وجہ سے اس ماہ میں کثرت سے تلاوت کلام پاک کی تاکید کی گئی ہے. اچھا یوں بھی کلام سے پیار کیجئے صاحب کہ ایک تو وہ اللہ کا کلام ہے اور دوسرا جس قلب
قلب پہ اترا ہے وہ ہمارے آقا کا قلب ہے، بڑا پیارا قلب ہے۔ اب سوال یہ ناظرین کہ رمضان المبارک میں معمولات کیا ہونے چاہیے؟ ایک عام کوشچن ہے، بڑی عام سی بات ہے، اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان مجھے سن رہے ہوں گے سب کے ذہن میں یہ بات ہوگی کہ رمضان المبارک ہمیں گزارنا کیسے، یعنی اس کے معمولات کیا ہونے چاہیے۔ تو اس کا انسٹنٹ اور آسان اور انتہائی سادہ سا اور میٹھا سا جواب یہ ناظرین کہ ویسے ہی معمولات ہمارے ہونے چاہیے جیسے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات تھے، کہ جب یہ مبارک مہینہ قریب آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے استقبال کی تیاریاں شروع فرما دیا کرتے تھے، اور اس میں عبادت و بندگی کے لیے اپنی مبارک کمر کو کس لیا کرتے تھے۔ ازواج مطہرات اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی اس کی تلقین فرماتے، یعنی یوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمہ وقت عبادت اور بندگی اور یاد الہی میں مصروف رہتے، لیکن رمضان المبارک میں اس میں بہت زیادہ اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ مطلب ذرا آپ اس منظر کو تصور میں لا سکتے ہیں ناظرین، یہاں ہم لا سکتے ہیں اس منظر کو کہ رمضان المبارک کی پرنور راتیں ہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نورانی حجرہ ہے، امام الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا سے، یہ کہہ دینا آسان ہے، یہ روا روی میں ہم کہہ دیتے ہیں، سدرۃ المنتہا سے اپنے آقا کو قرآن سنانے تشریف لاتے، اور بلکہ روایت میں تو ناظرین یہاں تک آتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام خود حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن کریم سننے آیا کرتے تھے، جن کے صدقے ناظرین ہمیں اگلے پچھلے تمام گناہوں کی مغفرت کا مژدہ ملنے کا یقین ہے۔ وہ کریم آقا اتنی طویل نمازیں ادا کیا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدمین شریفین متورم ہو جایا کرتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے زیادہ سخی، سب سے زیادہ فیاض ہیں، لیکن اس مہینے میں سخاوت و فیاضی میں پہلے سے زیادہ آپ کی اضافہ ہو جایا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت شفیق، ہمدرد، رحم دل اور مہربان تھے، جنگوں میں گرفتار کیے گئے قیدیوں اور اسیروں کے ساتھ ہمدردی اور حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کوشش کرتے اور اس کوشش میں رہتے کہ قیدیوں اور اسیروں کو طویل مدت کے لیے پابند سلاسل نہ کیا جائے۔ معمولات رمضان پہ بات ہو رہی ہے ابھی، بلکہ انہیں آزاد کر دیا جائے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام قیدیوں کو آزاد فرما دیا کرتے تھے۔ کوئی سائل اور ہو ہی نہیں سکتا صاحب، کوئی سائل در رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہنچتا تو وہ محروم نہ رہتا تھا، یعنی جو کچھ بھی دولت قدے میں موجود ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے عنایت فرما دیا کرتے تھے۔ تاہم ناظرین رمضان المبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول سب سے زیادہ یہ تھا کہ آپ تلاوت کلام پاک فرمایا کرتے تھے۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام دنوں میں 7 دنوں میں قرآن پاک ختم فرمایا کرتے تھے۔ اب سننے والی بات ہے، لیکن جب رمضان آتا، جب رمضان کا مہینہ آتا تو ہر 3 دنوں میں ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے، اس کا اہتمام کرتے، اور جب آخری عشرہ آ جاتا تو روزانہ ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ امام المحدثین حضرت محمد بن اسماعیل بخاری رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں تراویح کے بعد تلاوت کلام پاک میں مشغول ہو جایا کرتے تھے، اور تقریباً ہر 3 دن میں ایک قرآن پاک کو ختم فرمایا کرتے تھے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے ناظرین کہ رات آتے ہی نماز، تلاوت کلام پاک اور اوراد و اذکار میں ہمتاً متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت یونس بن یزید رحمۃ اللہ علیہ حضرت شہاب الدین ظاہری رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بتاتے ہیں کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا تو تلاوت کلام پاک، غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلانے، کپڑے پہنانے اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ معمولات رمضان میں آپ سے عرض کر رہا ہوں، اب اس میں سے پک اینڈ چوز والی بات ہے، بس جہاں من لگ جائے بس چل پڑے اس راستے کے اوپر، کیونکہ ہر راستہ آپ کو اللہ کی طرف لے کر جائے گا۔ حضرت حماد بن ابو سلیمان رحمۃ اللہ علیہ رمضان المبارک میں ہر رات 50 غریبوں اور مسکینوں کو کھانا کھلاتے، انہیں کپڑے عنایت کرتے اور ہر ایک کو 100 درہم دیتے تاکہ وہ امیروں کے ساتھ عید کی خوشیوں میں شریک ہو سکے۔ بھئی غریبوں کا بھی تو خیال کرنا ہے نا ہم نے ساتھ ساتھ، صرف ہم نے تو عید نہیں منانی، انہوں نے بھی منانی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان المبارک کے آخر عشرے میں اعتکاف کا اہتمام فرمایا کرتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب رمضان کا آخر عشرہ آ جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر کو لپیٹ دیا کرتے تھے، اعتکاف فرماتے اور عبادت الہی میں پوری طرح متوجہ ہو جایا کرتے تھے۔ حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں مشہور ہے کہ جب رمضان المبارک کا آغاز ہوتا تو اپنی ساری مصروفیات کو ترک کر دیتے، دن رات عبادت الہی کے لیے وقف کر دیا کرتے تھے۔
بس ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا. معمولات پہ تو ابھی بڑی گفتگو آج ہم کریں گے. آج آپ نے ہمارے ساتھ جڑے رہنا ہے. بڑا انفارمیٹو پروگرام ہوگا کہ معمولات رمضان المبارک کیا ہیں. لیکن ایک سوال آپ سے میں کرنا چاہتا ہوں ناظرین کہ دنیا تو ختم ہو جانی ہے, زندگی بھی ختم ہو جانی ہے, سب نے جانا ہے, سب نے مرنا ہے, موت ایک حقیقت ہے. اس کے علاوہ باقی ساری باتیں جو ہیں وہ تصوراتی ہیں. کیا یہ اچھا ہو کہ ان معمولات کو ایسے اپنائیں کہ آخرت کا توشہ جمع کریں, قبر کی فکر کریں. بس یہ ذہن میں رکھیں کہ معمولات رمضان کا تعلق ہماری قبر سے بھی ہے اور ہمارے حشر سے بھی. آغاز کرتے ہیں. ہمارے ساتھ 3 شخصیات موجود ہیں جو یقیناً کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں. پہلی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام بزرگ شخصیت ممتاز عالم دین جناب پروفیسر محمد سعید احمد خان صاحب تشریف فرمائیں. دوسری شخصیت ممتاز عالم دین ہیں, خوبصورت گفتگو ہمارے بزرگ کرتے ہیں, محترم جناب ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب موجود ہیں. اور تیسری شخصیت ممتاز عالم دین خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب ڈاکٹر نعیم الدین الازہری صاحب موجود ہیں. اور میرے دائیں جانب میرے بھائی ممتاز قوال اپنے رفقا کے ساتھ موجود ہیں جناب شیر میاداد خان صاحب. تمام آپ کو السلام علیکم, خوش آمدید. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں سحری کا موقع ہے ماشاءاللہ. اور آج آپ نے ہمارے ساتھ چاہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر ضرور رہنا ہے, کیونکہ الحمدللہ رمضان کی ابتدا ہو چکی ہے. لیکن ابھی چونکہ پہلا عشرہ ہے, رحمت کا عشرہ ہے, بہت ضروری ہے اس بات کو سمجھنا کہ رمضان المبارک کے معمولات ہونے کیا چاہیے. اور ظاہر ہے جو ہمارے پاس ہماری ابتدا, ہماری انتہا, ہمارا سب کچھ, ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سب کچھ سرکار علیہ السلام کے قدمین شریفین ہیں. ہمارے تو وہی سب کچھ ناظرین. تو سب سے پہلے ہم ظاہر ہے اس بات کو سمجھنا چاہیں گے, لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اس حوالے سے کیا ہمیں گائیڈ لائنز دی ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. پروفیسر صاحب آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے بتائیے کہ جو معمولات رمضان ہیں اس کو اگر ہم قرآن کی روشنی میں سمجھنے کی کوشش کریں کہ کن اہداف کو یا کن ٹارگٹس کو یا کن گولز کو ہمیں سامنے رکھ کے اس کو مرتب کرنا چاہیے, بتائیے ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد کما تحب والا. بہت شکریہ جنید اقبال صاحب. نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رمضان المبارک کو کس طرح مناتے تھے, آپ کے معمولات, صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات. اب ان معمولات کی طرف ہم کیوں جائیں؟ اس لیے کہ وہ اہداف, وہ مقاصد حاصل کیے جا سکیں جو ان کی بدولت قرآن کریم ہمارے سامنے واضح کرتا ہے. واہ, قرآن کیا کہتا ہے بتائیے. قرآن کریم نے پہلی بات تو یہ کہی کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. اے لوگو, کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف پلٹ کر نہیں آؤ گے؟ اللہ, نہ تو تم بے مقصد پیدا ہوئے ہو اور نہ دنیا میں رہنے کے لیے. اللہ. پھر قرآن کریم نے ہمارے سامنے دنیا کی حقیقت ان کلمات کے ساتھ واضح کر دی کہ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ وَلَعِبٌ. اللہ. دنیاوی زندگی کیا ہے؟ جس طرح تم سکرین کے پردے پر تھوڑی دیر تک روشنی پڑتے ہوئے دیکھتے ہو کہ جنگ و جدل ہو رہی ہے, محبت کی داستانیں بنائی جا رہی ہیں, تھوڑی دیر کے بعد جب وہ روشنی ختم ہوئی اندھیرا. اللہ. اللہ. یہ دنیا کی زندگی کی حقیقت, یعنی انسان کی حقیقت بھی بتا دی اور دنیا کی حقیقت. اب اس دنیا میں آنے کے بعد انسان کے لیے کامیابی کا معیار قرآن کریم نے ہمیں یہ دیا کہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز. کہ کامیاب انسان وہ ہے جو قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا کر جنت میں داخل کر دیا گیا. اللہ. اب اس مقصد کے حصول کے لیے قرآن کریم نے ہمیں حکم دیا کہ تقوی اختیار کیا جائے. ارشاد ہوتا ہے کہ وَتَزَوَّدُوا, اے مسافرو, اے دنیا میں آ کر منزل کی جانب روز بروز. ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ ہماری زندگی کے درخت کو رات اور دن سفید اور کالے چوہے کی صورت میں مسلسل کاٹنے میں لگے ہوئے ہیں. کیا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں پروفیسر صاحب, سبحان اللہ.
تو اب جب یہ حقیقت ہے کہ ہم ایک منزل کی جانب بڑھ رہے ہیں تو قرآن نے کہا کہ وَتَزَوَّدُوا زاد راہ اکٹھا کرو، پھر ساتھ ہی بتایا کہ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ آہا کیا بات، جو انسان کیری کر کے لے کے جائے گا۔ اب اس تقوی کے حصول کے لیے قرآن کریم نے عبادات کا ایک نظام دیا۔ آپ قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن جس عبادت کا بھی حکم دیتا ہے اس کے آخر میں کہتا ہے لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ٹھیک، یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سبحان اللہ۔ اب تقوی مقصد ہے۔ اب تقوی کے حصول کے لیے اللہ رب العزت نے ہمیں یہ اعمال دیے، ٹھیک ہے، اور ان اعمال کو بجا لانے میں نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو معمولات اختیار فرمائے وہی بندہ اسوہ حسنہ کے طور پر سامنے رکھ کر ان کو اپنانے کی کوشش کرے گا تو پھر اس کی جانب بڑھے گا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ تقوی کیا ہے؟ وہ اس کے جواب میں فرماتے ہیں کہ اے عمر، کیا تمہیں کبھی زندگی میں کسی ایسی شاہراہ پر چلنے کا موقع ملا جو پگڈنڈی ہو، تنگ ہو اور اس کے دونوں طرف خاردار جھاڑیاں ہوں؟ کہا کہ بارہا۔ کہا اس راہ کو کیسے عبور کرتے ہو؟ کہا سنبھل سنبھل کر، دامن بچا بچا کر، احتیاط سے قدم اٹھا اٹھا کر۔ فرمایا اسی کا نام تقوی ہے۔ سبحان اللہ۔ دنیا کی زندگی کو شیطان نے ہر طرف سے لذات کے ساتھ اتنا مزین کر کے کہ انسان اس دنیا میں آنے کے بعد اسی بات میں کھو جائے، جیسے آپ فرما رہے تھے اپنے ابتدائیہ میں کہ مال و زر کا انبار ہو، حسینوں کے جمگھٹ ہوں، بالکل ٹھیک، اور محلات کا ایک وسیع سلسلہ ہو، سب ختم ہو جائے، بہترین سواریاں ہوں، سب ختم ہو جائے۔ ان چیزوں کے اندر پڑھ کر انسان اس منزل سے بھول جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اہداف عطا فرمائے وہ یہ ہیں کہ ہم تقوی اختیار کریں، اپنی زندگی کی شاہراہ کو خواہشات نفس کے پیچھے لگنے کی بجائے اس عظیم مقصد کو سامنے رکھیں جس کے لیے قرآن نے الفاظ استعمال کیے کہ رضوان من اللہ اکبر، اللہ کا راضی ہونا سب سے بڑا انعام، پروفیسر صاحب کیا بات، رضوان من اللہ اکبر کے تحت امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑی خوبصورت بات بتائیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے انسانوں کے لیے، اپنے بندوں کے لیے جو نعمتیں پیدا کی ہیں ان کو 3 درجوں میں بانٹا جا سکتا ہے۔ ادنا درجے کی نعمت، ٹھیک ہے، درمیانہ درجے کی نعمت، ٹھیک ہے، اور اعلیٰ درجے کی نعمت، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں میں قاضی بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ادنا درجے کی نعمت دنیا و ما فیہا ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا، بالکل ہیچ ہے یہ دنیا و ما فیہا، دنیا وہ نعمتیں جنہوں نے ہماری آنکھوں کو چدھیا رکھا ہے، وہ نعمتیں جنہوں نے ہمیں اس منزل سے دور کر رکھا ہے کہ ہمیں 4 آدمیوں کے کندھے پر اٹھا کر حقیقی منزل میں لے جایا جانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایک صحابی نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت سے بڑا ڈر لگتا ہے، فرمایا کہ پھر اپنا مال آگے بھیج، جب تیرا مال آگے جائے گا تو پھر تجھے موت سے ڈر نہیں لگے گا۔ اور وہ مال اعمال ہے، وہ مال اعمال ہے، وہ مال وہی ہے جو معمولات کے ضمن میں آج ہم بیان کرنے لگے بیان کر رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ذرا قطع کلام کی معذرت، وہ جو 3 درجے آپ بتا رہے ہیں، پہلے درجے پہ آپ رکے ہوئے ہیں، وہیں سے ایک ذرا ربط جوڑنا چاہ رہا ہوں۔ میرے ذہن میں ایک وہ روایت آ گئی، اللہ کمی بیشی معاف فرمائے، جس کا مفہوم کہ سرکار علیہ السلام نماز فجر ادا کر کے نکلے صحابہ کے ساتھ، تو ایک بکری کا مردار بچہ رکھا ہوا تھا کوڑے دان پہ، اور کیڑے رینگ رہے تھے۔ سرکار نے پوچھا کوئی اس کا خریدار؟ عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی اس کا خریدار نہیں، یہ تو مردار ہے اور کیڑے رینگ رہے۔ دنیا اس سے زیادہ ہیچ ہے، یہ جو آپ درجہ بتا رہے ہیں، یہ پہلے نیچے کا درجہ ارشاد ہے نا، کل متاع الدنیا قلیل، دنیا کے سامان آپ روئے زمین کے مالک بن جائیں، ٹھیک ہے، مہیا گو کہ سب مال ملکی اور مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی، کفن کے ساتھ جیب نہیں لگائی گئی۔ بالکل ٹھیک ہے، دوسرا درجہ بتائیے۔ کل متاع الدنیا قلیل، یہ دنیا کی نعمتیں اللہ کی نعمتوں میں ادنا درجے کی نعمت ہیں۔
درمیانہ درجے کی نعمت جنت اور جنت کی نعمتیں ہیں. اچھا یہ درمیانہ درجہ ہے. یہ درمیانہ درجہ ہے. اوہو تو پھر اعلیٰ درجہ کیا ہوا؟ اور جنت کے بارے میں آپ نے پڑھا قرآن پاک میں کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت وہ مقام ہے کہ جہاں تصور آئے گا کہ مجھے یہ نعمت ملے وہ حاضر کر دی جائے گی. آئے ہائے. ادھر انسان کی چاہت ہوگی ادھر تکمیل ہوگی. اب یہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں درمیانہ درجے کی نعمت رکھی ہے. اللہ کی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت اللہ کی رضا ہے. سبحان اللہ. کیا کہنے کیا کہنے. رضوان من اللہ اکبر. اب پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے معمولات کے ذریعے جو جماعت تیار کی ان پر جب ان 3 درجوں کی حقیقت واضح ہوئی انہوں نے اپنی زندگی کا مشن سب سے اعلیٰ نعمت کے حصول کو بنایا اور اس کی جانب جب بڑھے تو اللہ نے یہ ادنا درجے کی نعمت ان کے قدموں میں ڈال دی. یعنی انہیں جنت کی بشارتیں دنیا میں دے دی گئی اور وہ اپنے اس مقصد میں جو روزوں کے ذریعے حج کے ذریعے عبادات کے ذریعے حاصل کرنا تھا اس میں وہ اس قدر کامیاب ہوئے کہ پروردگار عالمین کی طرف سے ان کو گارنٹی دی گئی رضی اللہ عنہم ورضوا. سبحان. کیا کہنے کیا کہنے. یہ ہیں اہداف جن کے لیے ہم معمولات کی طرف لوگوں کو متوجہ. بہت اچھی ابتدا آپ نے فرمائی ہے. یعنی ان اہداف کو اگر لوگ سمجھ لیں تو معمولات رمضان کی اہمیت سمجھ آ جائے, رمضان کی حقیقت سمجھ آ جائے, دنیا کا ہیچ ہونا سمجھ آ جائے, پھر انسان یہ سمجھ لے کہ ان معمولات رمضان کو اصل میں وہ پیڈسٹل ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا تک ہمیں لے جائے گا. اچھا اب ناظرین ہم آپ کو گریجولی لے کے چل رہے ہیں, آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے کیونکہ آج گفتگو ذرا گریجولی کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا کہ ڈونٹس کے ایریاز کیا کیا اور ڈوز کے ایریاز ہمارے کتنے بڑے بڑے ہیں جن کی طرف ہمیں جانا ہے. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے ذرا یہ بتانا ہے ہمیں کہ اپنے معمولات کو اگر میں مثال کے طور پہ میں ایک عام مسلمان ہوں, گناہ گار مسلمان ہوں, میں اپنے معمولات کو جو کہ رمضان کے معمولات ہیں احادیث مبارکہ کی روشنی میں اگر سمجھنا چاہوں تو میں کیسے سمجھوں کہ مجھے احادیث کس حد تک میرے دل کو جو ہے اپنی طرف مائل کریں کہ میں رمضان کے معمولات کو اڈاپٹ کر لوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بڑی خوبصورت باتیں ہو رہی ہیں. ماہ رمضان کے معمولات کو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسوہ حسنہ کا جو پیٹرن دیا اور اس کو متعین کر کے بتایا تو وہ ہمارے لیے کامل نمونے کا درجہ رکھتے ہیں. ہمیشہ یاد رکھیں کہ اعمال صالحہ اور ماہ رمضان کا جو عمل ہے آپ اس پیٹرن کو جب چیک کریں گے تو آپ کو 3 چیزوں میں بڑی گہرائی نظر آئے گی. ٹھیک ہے. ایک تو یہ ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس کی تیاری. آپ جب ماہ رمضان میں داخل ہو گئے ہیں اور ابھی ابتدائی ایام چل رہے ہیں آپ محسوس کریں گے کہ آپ کو سیرت نبوی سے یہ پیغام ملے گا کہ آپ انتہائی مستعد ہو جائیں. اس کا کوئی لمحہ بھی ایسا نہیں جو آپ کی غفلت میں, نسیان میں اور لاپرواہی میں گزرے. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا لاڑ دیکھیں کہ آپ کے بارے میں روایات میں کہ آپ ماہ رمضان کا نام لے کر بار بار اس سے محبت کا اظہار فرماتے تھے. صرف مقصد یہ تھا کہ ان لمحات سے ایک دلی لگاؤ رکھنا ہے اور جتنا آپ کا دلی اور محبت بھرا لگا ہوگا ویسے فعل کی بجا آوری کامل نوعیت کی ہوگی. اگر آپ کا دلی لگاؤ نہیں ہے اور آپ کی کامل وابستگی نہیں ہے اور آپ روزے رکھ رہے ہیں تو آپ ہر کسی کو ڈھیلے ڈالے نظر آئیں گے. آپ کو ماہ رمضان کے درمیان انتہائی ایکٹیو رول ادا کرنا ہے تاکہ یہ پتہ چلے کہ آپ ماہ رمضان کے ایام گزار رہے ہیں. دوسرا حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ سے جو پتہ چلتا ہے کہ آپ نے ماہ رمضان کے ہر لمحے کو خواہ وہ روزہ رکھنا ہو, خواہ وہ افطاری اور سحری کے معمولات ہوں, خواہ قرآن مجید کی تلاوت ہو, خواہ اس دوران آپ کے معمولات اور سخاوت کا عمل ہو, اس میں اتنا آپ کو تسلسل, گہرائی اور اتنی کثرت نظر آئے گی کہ آپ حیران ہو گئے کہ لگتا یہ ہے کہ ماہ رمضان کے یہ جو 30 دن ہیں ان 30 دنوں کو گزارنا اس طرح ہے کہ ان میں کہیں غفلت اور سستی محسوس نہ ہونے پائے. یہ بھی سیرت نبی سے ملے گا. پھر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو آپ نے شروع میں روایت پڑھی اس میں کتنا لاڈ اور پیار ہے کہ پہلے 10 دن رحمت کے, اگلے 10 دن مغفرت کے,
اگلے 10 دن دوزخ سے آزادی کے، جی یعنی رحمت کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی رحمت کا خود دیکھیں، شیطان جکڑ دیے گئے، ٹھیک، برائی کے تمام منابع بند کر دیے گئے۔ ایسا ہی اب انسان کے ضمیر کو بھی جھنجھوڑا جا رہا ہے کہ اگر تو برائیوں کا عادی ہے اور گھبرایا ہوا ہے تو اس رحمت بھرے ماحول میں آ، ہاں اور اس کے پہلے 10 دن ذرا صحیح طریقے سے روزے رکھ کے اپنے آپ کو ظاہر و باطن سے پالش کر کے دکھا۔ واہ واہ، جب اگلے 10 دن آئے تو تو نے چونکہ بڑی غفلت کی زندگی گزاری ہے، بڑا دور کھڑا تھا، جی تجھے معافی مانگنا نہیں آتا تھا، تو ظاہری معافی مانگتا ہے، دل سے نہیں مانگتا، جی کامل معافی نہیں مانگتا، پکی معافی نہیں مانگتا۔ اب تو پکی مانگ، میرے آگے توبہ کر اور پکا وعدہ کر، میں نے تجھے اشرف المخلوقات بنایا ہے، تجھ کو میں نے فرشتوں کے ذریعے سجدے کروائے ہیں، اللہ، تو اس کے باوجود بھی اپنا مقام بھولا ہوا ہے، تو یہاں مجھ سے صحیح بخشش مانگ، اور اس بخشش کی وجہ سے میں کتنی رحمتیں برساتا ہوں۔ اللہ، دیکھیں اللہ تعالیٰ کے تائب کے لیے رحمت کی کیا بارش ہے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جو خلوص دل سے توبہ کر جائے آئے ہائے، تو اس کو جا کر بتا گے تیرے اعمال نامے میں گناہ کا نام و نشان بھی نہیں ہوگا۔ ایسا ہی ہے، لوگ کہیں گے یار اس بندے نے کبھی تو گناہ کیا ہی نہیں، یہ آخری 10 دنوں میں اس کی پابندی کرنا۔ آئے ہائے، اب اس کے بعد اگر تو نے پہلے رحمت کی بھی وہ برسات سمیٹ لی، بخشش کے خزانے بھی سمیٹ لیے، اب تو یقین مان آخری جو 10 دن آ رہے ہیں تو وہ ایسے ہوں گے تو اس میں تجھے لیلۃ القدر بھی ملنے والی ہے، واہ، اس کی بڑی پاسداری کرنا، واہ، اور یہ یقین رکھنا کہ تو ڈرتا رہتا ہے کہ قبر میں کیا ہوگا، حساب کتاب کیا ہوگا، تجھے ہم جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ یہاں سے دے کر بھیجیں گے۔ ہائے 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 ہائے، واہ واہ، تو یہ ساری چیزیں کب ہوں گی؟ جب ہم یہ طے کر کے بیٹھیں گے ماہ رمضان کے ہم نے یہ 30 دن اسوہ نبوی کے مطابق اسی طرح گزارنے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کے وقت قرآن کی تلاوت کا جو منظر بیان کرتے ہیں اور جو کیفیت بیان کرتے ہیں، وہ کہتے ایک مرتبہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ماہ رمضان کی راتیں گزارنے کا موقع ملا۔ آپ نے جس انداز سے سورۃ بقرہ پڑھی، سورۃ آل عمران پڑھی اور کثرت سے اتنی تلاوت کرتے رہے کہ حضرت بلال نے سحری کے وقت جو پہلے اذان دی جاتی ہے تہجد کی، وہ جب دی تو پھر آپ سحری کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، تو یہ دیکھیں ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب کچھ کس لیے کر رہے ہیں؟ ہمیں سمجھانے کے لیے، بے شک، دکھانے کے لیے، تاکہ ہم اسی پیٹرن پر رہیں۔ اور ایک بات کہہ دے کے طور پر یاد، بالکل ٹھیک، اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت ملے گی، درست، ہم اسی دسترخوان سے ہی کھاتے ہیں، بالکل ٹھیک، لیکن ہمیشہ یاد رکھیں حضور کی نگاہ محبت ہمیشہ متقی مومن کے چہرے کو دیکھ، بالکل ٹھیک۔ بلکہ اس میں دیکھیں نا، آپ کے بات کو تھوڑا سا آگے بڑھاتے ہیں، اور ڈاکٹر صاحب اس میں آپ ذرا سے بتائیے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معمولات کی طرف جو ہے وہ ڈاکٹر صاحب نے تھوڑا بہت اشارہ کیا، میں چاہتا ہوں اس پہ مزید گفتگو ہو، اور ساتھ ساتھ احادیث مبارکہ بھی تھوڑی سی آپ بیان کیجئے، چاہے اس میں ہم سرکار علیہ السلام نے پہلی رات کی بخششوں سے لے کر آخری رات کی بخششوں تک کی جو مطلب معمولات بتائے، پھر اس میں ساتھ ساتھ سرکار علیہ السلام نے جو یہ بتلایا کہ اس میں غمخواری کس طرح سے کرنی ہے، اس میں غلاموں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے، یہ بھی تو معمولات ہیں، یہ سارے معمولات ہیں، یعنی آپ کے فرامین بھی معمولات ہیں۔ تو ذرا بتائیے، ذرا اس پہ تھوڑا سا کھل کے بات کریں، احادیث کی روشنی میں بھی اور ذرا آپ کے اعمال کی روشنی میں بھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت جنید صاحب گفتگو چل رہی ہے، اور سحری کا وقت ہے، قبولیت کے لمحات ہیں، اور اللہ رب العزت کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہے، عشرۂ رحمت میں ہم سب اس وقت سانس لے رہے ہیں، اور رمضان المبارک کے معمولات جو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس میں سب سے پہلی بات تو یہ کرنا چاہوں گا
کہ رمضان المبارک کیونکہ اللہ رب العزت نے 12 مہینوں میں سے اس مہینے کو اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کی جزا ہوں، اللہ، اور گویا کہ رمضان المبارک کو قرب الہی کا ذریعہ بنایا، سبحان اللہ، اور فرمایا اس میں میری طرف توجہ کرو، انابت اللہ، خشوع اللہ، رجوع اللہ کا یہ مہینہ ہے۔ تو ہم سب سے زیادہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس نقطے کو سمجھتے تھے، آپ تو دائم التفکر تھے، یعنی زیادہ غور و فکر فرمانے والے، اللہ کی محبت طلب کرنے والے، والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں۔ تو جس کا جتنا ایمان کامل ہوگا، اتنی اللہ سے محبت اتم ہوگی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کامل ایمان کس کا ہے؟ تو اللہ رب العزت سے محبت کا عالم کیا ہوگا؟ پوری کائنات کا ایمان اس ایمان کے صدقے تو ہے۔ سبحان اللہ، بے شک بے شک، آپ مرکز ایمان جان ایمان ہے، ایسے ہی مغز قرآن روح ایمان جان دین، ہست حب رحمت للعالمین۔ تو حضور کی محبت تو جو ہے وہ ایک مرکز ایمان ہے۔ ایسے ہی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے، کیونکہ آپ سمجھتے تھے کہ رمضان کا مہینہ اللہ رب العزت کی محبت میں اور زیادہ ایک وارفتگی کا ہے، تو آپ یہ دعا مانگا کرتے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، یا اللہ ہمارے لیے رجب میں، شعبان میں برکت ڈال اور جلدی جلدی رمضان تک پہنچا۔ اور یہ دعا ہمیں سکھائی بھی گئی کہ رمضان کو مانگا جائے۔ اور پھر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اپنے رب کے ساتھ جو مناجات کرتے، کہ سارا مہینہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے رب کے ذکر میں گزرتا، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تو کبھی کبھی اپنے ہاتھ مبارک رمضان المبارک کی دعا میں اتنے بلند فرماتے کہ سرکار دو عالم کی بغلوں کی سفیدی مبارک ظاہر ہو جاتی اور روتے، اور سرکار دو عالم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی۔ تو معمولات رمضان میں سب سے پہلی شے جو ہمیں سمجھنی چاہیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے، وہ تعلق باللہ ہے، وہ اللہ کا ذکر ہے، کہ ہم اس میں اپنے لیے کوئی ایسا وقت رکھیں جس میں وہ، جیسے کسی شاعر نے بڑا خوبصورت کہا کہ اے چارہ گرے شوق کوئی ایسی دوا دے جو دل سے ہر ایک غیر کی چاہت کو مٹا دے، ایک میں ہوں فقط تو ہو اور عالم ہو، اے حسن ازل سارے حجابات ہٹا دے۔ کیا کہنا، تو وہ کیفیات مانگنی چاہیے، مصلے پہ آنا چاہیے، اللہ رب العزت کی بارگاہ سے ایک تعلق ہمیں پیدا کرنا چاہیے۔ اگر رمضان المبارک میں بھی ہمیں 24 گھنٹے کے معمولات میں کوئی ایسا وقت میسر نہ آ سکے کہ جس میں اللہ رب العزت کے ساتھ کچھ گفتگو ہو، کچھ مناجات ہو، اللہ رب العزت سے طلب کیا جائے، مانگا جائے، تو پھر ہم نے کب مانگنا ہے؟ ہمارے صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ سارا سال وہ اس انتظار میں رہتے تھے کہ دعائیں جمع کرتے رہتے تھے کہ رمضان آئے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرضیاں پیش کریں، اور پھر وہ پیش کیا کرتے تھے۔ معمولات بتائیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی معمولات، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو قرآن پاک کا اہتمام فرماتے، حضرت جبرائیل امین کے ساتھ دور کیا کرتے تھے رمضان المبارک میں، یہ بھی آپ کے معمولات میں ہے۔ اور جیسے ابھی جامی صاحب قبلہ نے بیان فرمایا کہ حضرت سیدنا حذیفہ اور حضرت عبداللہ ابن مسعود سے رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عبداللہ بن مسعود مجھے قرآن سناؤ۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ علیک اقرأ وعلیک انزل، کہ میں آپ کو کیسے سناؤں کہ یہ تو نازل آپ کے اوپر ہوا ہے؟ تو فرمایا انی ارید ان اسمعہ من غیری، میرا بھی دل کرتا ہے کہ میں کسی اور سے سنتا چلا جاؤں۔ بڑی حسین تلاوت کرتے تھے عبداللہ ابن مسعود۔ عبداللہ ابن مسعود تو پھر ترجمان القرآن بھی تھے، قاری قرآن بھی تھے۔ تو جب آپ نے سخاوت آپ کی جو ہے بہت بڑھ جایا کرتی، تو میں یہ صرف حدیث مکمل کروں کہ جب آپ نے قرآن پڑھنا شروع کیا حضرت عبداللہ بن مسعود نے، تو سورۃ النساء کی جب اس آیت پہ پہنچے، فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ وہ کیا منظر ہوگا جب ہر امت سے ہم ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو پورے عالمین کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سن سن کے رو رہے تھے، گریہ وزاری کرنا، پھر سخاوت کرنا، پھر صدقہ و خیرات کرنا۔ حضرت سیدنا انس ابن مالک فرماتے ہیں رمضان میں سرکار دو عالم تو ویسے ہی بڑے سخی تھے، لیکن رمضان میں تو کالریح المرسلہ، تیز ہوائیں پیچھے رہ جاتی تھیں، حضور کی سخاوت آگے بڑھ جاتی تھی، اور اس طریقے سے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سخاوت فرماتے۔ اعتکاف بھی جو ہے آپ جی، اس سے پہلے یہ بھی عرض کروں گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی تربیت فرمائی کہ سحری کے وقت حضور بیدار ہوتے اور سحری تناول فرماتے،
اور فرماتے اس میں اللہ نے برکت رکھی ہے، اور میری امت کے اور دیگر امتوں کے روزوں میں جو فرق ہے وہ سحری ہے کہ اچھا سحری میں کیا تناول فرمایا کرتے تھے؟ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی اگرچہ ہلکی غذا اس میں تناول فرماتے تھے، اس میں اب کوئی خاص اسپیسیفک تو ہمیں احادیث میں نہیں بتایا گیا، لیکن اس میں ایک تلبینہ ہے جس غذا کو سرکار دو عالم پسند فرماتے، جس میں خاص قسم کا دودھ کے اندر جو کو مکس کر کے وہ لیا جاتا ہے، کھجور لی جاتی ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی غذا لیتے۔ کھجور کا استعمال آپ سحری میں زیادہ فرمایا کرتے تھے، افطار میں بھی کھجور کا استعمال زیادہ فرمایا، اس کو آپ پسند فرماتے، اور مدینہ پاک کی کھجور ویسے بھی بڑی مشہور تھی۔ اور جو آپ نے 9 رمضان المبارک کے روزے رکھے، ٹھیک ہے، یعنی 2 ہجری میں رمضان فرض ہوا، آپ کی ظاہری حیات میں آپ کو 9 حیات میں 9 دفعہ، اور 9 کے 9 ان رمضان المبارک میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں یہ ساری چیزیں رہی ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ اور اس کے ساتھ پھر سحری کو تاخیر کرنے کا حکم دیتے کہ سحری جو ہے اس کو آخر وقت تک لیا جائے، اور افطار کے معمولات تعجیل کرنے کا حکم دیتے کہ اس کو جلدی لیا جائے، اور یہ وہ علامات ہیں کہ جو ایمان کی علامت۔ بالکل ٹھیک ہے، اس پہ کچھ اور گفتگو کریں گے کیونکہ آپ کے اعتکاف کے معمولات اور دیگر جو آپ کے مبارک معمولات ہیں۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست شریعت میں، اور بہت ہی خوبصورت، بہت ہی حسین، انتہائی روحانی گفتگو ہو رہی ہے معمولات رمضان المبارک کے حوالے سے، اور مجھے یقین ہے کہ آپ بھی محظوظ ہو رہے ہوں گے اس بات سے کہ ہمیں بنیادی طور پہ اپنے آپ کو رمضان کے ساتھ کیسے اٹیچ کرنا چاہیے۔ جب کوئی چیز ناظرین ہمیں حاصل ہوتی ہے نا، تو اس کی قدر و قیمت جب ہمیں بتا دی جاتی ہے کہ ہاں اس کی یہ حیثیت ہے، یہ حقیقت ہے، یہ مقام ہے اور یہ مرتبہ ہے، تب پھر ہم اس کا خیال کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں بتانے والا یہ واضح کر چکا ہوتا ہے کہ اس قیمتی شے کو سنبھال کے رکھنا، کیونکہ یہ انتہائی بیش قیمت ہے۔ رمضان کے بارے میں تو قرآن نے، رمضان کے بارے میں تو احادیث مبارکہ میں، اور خود سرکار علیہ السلام کے معمولات نے بتلا دیا کہ رمضان کتنا قیمتی ترین مہینہ ہے ناظرین۔ اب کوئی بد نصیب ہی ہوگا جو اس کی قدر و قیمت کو نہ سمجھ سکے۔ پروفیسر صاحب اب ذرا یہ بتائیے کہ ایک عمل ظاہر ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، اور ایک عمل ان کے غلاموں کا، اور غلاموں میں بھی جو ٹاپ آف دا لائن غلام ہیں وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ہے۔ تو ذرا ان کے معمولات بتائیے کہ رمضان مبارک جب آیا کرتا تو ان کے معمولات کیا ہوا کرتے تھے؟ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین انسانی تاریخ کے وہ خوش نصیب افراد ہیں کہ قیامت تک آنے والے اہل ایمان ان پر رشک کرتے رہیں گے۔ ان کی زندگیوں میں ایک ہی بات نظر آتی ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم پر مر مٹو۔ اللہ، کیونکہ اللہ رب العزت نے جب یہ فرما دیا کہ جو میرا محبوب بننا چاہتا ہے وہ میرے محبوب کا عاشق بن، ہائے 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 ہائے، کیا میرے محبوب کی ادائیں اپنائے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، یحببکم اللہ، خود بخود محبت کرے گا۔ اللہ۔ اب جن صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین کے سامنے قرآن کے یہ حقائق ہوں، وہ اپنے آقا علیہ الصلاۃ و تسلیم کو جس چیز سے محبت کرتے دیکھیں، کیسے ممکن ہے کہ اس سے پیچھے ہٹنے کو نام لیں؟ ان کی تو کیفیت یہ تھی کہ نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی دعا میں رجب اور شعبان کا ذکر کرتے، لیکن صحابہ رضی اللہ عنہم 6 مہینے پہلے رمضان کے لیے دعائیں مانگنا شروع، اللہ اکبر، اور رمضان کے گزرنے پر بھی 6 مہینے تک یہی کہتے ہیں، اے اللہ ہم سے رمضان میں جو عمل ہوا اسے اپنی بارگاہ میں قبول کر، اللہ ہم نے رمضان میں جو نیکی کی اپنی بارگاہ میں اس کو شرف قبولیت عطا کر دے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وابستگی کا ثمر کیا ملا؟ اب قرآن کریم کو دیکھیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب روزے رکھے، روزے رکھنے کا حکم دیا تو شروع میں یہ تھا کہ افطار یعنی سورج غروب ہونے کے بعد افطار کر کے آپ سونے سے پہلے کھا سکتے تھے۔ ٹھیک ہے۔
سو گئے، اگلا روزہ شروع ہو گیا، اگلے دن کا اچھا ٹھیک ہے۔ اب ایک صحابی رضی اللہ عنہ اس حال میں روزہ ہے اور بچوں کے لیے رزق حلال کی خاطر محنت کر کے تھکے ہارے آئے اور آ کر کہا کہ کچھ کھانے کو ہے افطار کے وقت تو لاؤ۔ بیوی نے کہا کہ ہے نہیں، میں ابھی تیار کرتی ہوں۔ وہ تیار کرنے لگی، اتنے میں وہ سو گئے۔ اب اس صحابی رضی اللہ عنہ کے اس عمل کی بدولت کہ اگلے دن انہوں نے اسی روزے کے ساتھ پھر وہ کیا اور بے ہوش بھی ہوئے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ حکم نازل فرمایا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابید من الخیط الاسود من الفجر ثم اتموا الصیام الی اللیل۔ یعنی صحابہ کا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو اپنانے، آپ کے حکم پر سب کچھ نچھاور کرنے کا یہ انداز انہیں اس منزل پر لے گیا کہ ایک صحابی کو جب افطار کے بعد کھانے کو نہ ملا تو بھی انہوں نے روزہ نہیں چھوڑا، ہائے ہائے، روزے سے محبت نہیں، اللہ اکبر، کیا بات، بے ہوش ہونا گوارا کیا، اور اللہ نے انہیں یہ اعزاز دے دیا کہ ان کے صدقے میں قیامت تک آنے والی امت مسلمہ کو سحری کی برکتیں عطا کی۔ ہائے ہائے، یعنی یہ ان صحابی کے قدموں کی برکت ان ہے، کی برکت ہے کہ جس کے لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اب سحری کھاؤ، اللہ نے اس میں بھی تمہارے لیے برکت رکھی بھائی سبحان اللہ، کیا دعاؤں کی قبولیت اور غلاموں کا جہنم سے آزاد ہونا اور یہ ساری نعمتیں اس صحابی کی بدولت، ایک صحابی کی بدولت امت کے اوپر اتنا بڑا کرم سحری کا ہوا ہے، اللہ اکبر۔ اس طرح کے اور بھی واقعات ہیں کہ شروع میں رمضان المبارک کی راتوں میں شوہروں کو اپنی بیویوں سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ تھی، ٹھیک، لیکن یہ نیچر پر چونکہ ایک ناگواری گزرتی ہے تو اللہ رب العزت نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے عمل کو بیان کرتے ہوئے کہ عالم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اے میرے محبوب کے غلاموں، ہمیں تو معلوم ہے کہ تم اس فطری عمل سے راتوں میں رک نہیں سکتے تھے، فالآن آج میں تمہارے صدقے حکم دیتا ہوں کہ باشروہن، تم اپنی بیویوں سے بھی فائدہ اٹھاؤ اور اللہ نے تمہارے لیے ان میں جو لکھا ہے اس کو تلاش کرو۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جن معمولات کو انہوں نے اپنایا، ان میں عبادت، ریاضت، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم بات یہ ہے، وہ کیا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے روزے کو نقصان پہنچانے والے جن امور کی طرف نشاندہی کی، انہوں نے اپنے آپ کو ان سے بھی پوری طرح بچایا، محفوظ رکھا کہ دو عورتیں آتی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رمضان المبارک، بڑی اچھی بات آپ بتا رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بات کرنے سے پہلے فرماتے ہیں کہ تم تو ابھی اپنی مری ہوئی بہنوں کا گوشت کھا کر آ رہی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہمارا روزہ ہے، ہم نے یہ نہیں کیا۔ فرمایا کہ یہاں قے کرو۔ جب ان سے قے کروائی آقا علیہ السلام نے تو اس میں مردہ انسانی گوشت کے ٹکڑے نکلے، جسے دیکھ کر وہ بے ہوش ہو گئے۔ فرمایا یہ تم نے غیبت کی تھی روزے کی حالت، اور اگر یہ پیٹ میں رہتا تو قیامت تک تمہارے لیے یہ عذاب کا بوجھ بنتا، جہنم کی آگ ہے۔ بلکہ اس میں ایک روایت یہ بھی ہے نا کہ مطلب وہ صحابی جو ہیں وہ سرکار علیہ السلام کی بارگاہ میں آئے اور عرض کیا کہ میری دو بہنیں گھر پہ، انہوں نے روزہ رکھ، سرکار نے فرمایا نہیں انہوں نے روزہ نہیں رکھا، روزہ نہیں رکھا ہے، انہوں نے تو گوشت کھایا ہے، ان سے جا کے کہو کہ کیا کریں وہ۔ جی ہاں، یعنی یہ بھی صحابہ کے ذریعے سے ہمیں عمل یہ بھی صحابہ کے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ حکم دے دیا کہ روزے دار اس وقت تک روزے سے ہے ما لم یغتب، جب تک اس سے غیبت کا صدور نہ ہو۔ بالکل ٹھیک، جب غیبت کرے گا اس کا روزہ ختم ہو جائے گا، اللہ اکبر، جھوٹ روزے کو پھاڑ دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے نہ صرف یہ کہ تلاوت کلام پاک کے انداز 3 دن میں قرآن ختم کرنا، پوری رات کھڑے رہنا، اور روزے کی حالت میں پھر روزی بھی کمانا، صدقات و خیرات بجا لانا۔ اور ذرا جسٹ امیجن، میں ایک بات پروفیسر صاحب آپ کی بات کاٹ کے آپ سوچئے، ذرا ایک تصور کیجئے، یہ آج ہم اس دور میں جی رہے ہیں، یہاں پر اگر لاہور میں اس وقت ہم ٹرانسمیشن کر رہے ہیں، اگر مطلب گرمی کی شدت جو ہے وہ اپنا 30 ڈگری پہ یا مثال کے طور پہ 35 پہ یا 40 پہ چلی جاتی ہے، یا کراچی کے اندر ہم 40-45 جو ہے، پھر سبی وغیرہ میں اگر آپ اس میں اور مطلب 50 تک چلی جاتی ہے، ہم سے برداشت نہیں ہوتی ہے،
مطلب ہم پھر جو ہے وہ نازک اتنے ہو جاتے ہیں گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں. اس دور میں جس دور میں شدید ترین گرمی میں سارے معمولات صحرائے عرب مشہور تھا. جی بالکل. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین غزوات پر جاتے ہوئے بھی رمضان میں روزے رکھ کے جایا کرتے تھے. حالانکہ قرآن نے کہا کہ من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. کوئی بیمار ہے سفر پر ہے تو وہ اس وقت نہ رکھے بعد میں قضا کر لے. بالکل. لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک تو روزوں کے ساتھ اتنی محبت کو دنیا پر ظاہر کیا کہ شدید گرمی سفر کے باوجود بھی ان کی خواہش. ایک غزوے میں علماء لکھتے ہیں کہ صحابہ کرام اپنے دونوں ہاتھوں کو سورج کی تمازت سے بچنے کے لیے سہارے کے طور پر غالباً غزوہ تبوک کی آپ بات کر رہے ہیں اور اس وقت وہ روزے سے تھے. جی جی جی. تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے معمولات کے اچھا قیدیوں کو آزاد کر دینا وہ بھی ان کے معمولات میں تھا. غلام آزاد کر دینا اور اپنا زکوٰۃ کے پیسے نکال دینا, صدقات کے پیسے رمضان سے پہلے ہی نکال دینا. کے آنے سے پہلے وہ یہ معمولات ایسے ہوئے نا کہ مستعد ہی, یعنی قرضہ ہے اس کو ادا کر دو, زکوٰۃ ہے وہ دے دو تاکہ جن کو جائے وہ اس کے لیے مستعد ہو جائیں. اور پھر بڑی مستعدی کے ساتھ رمضان المبارک کا اہتمام کرتے ہوئے انسانی سوسائٹی کو پیار اور محبت کا محور بنا دیتے تھے. واہ 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 واہ. وہاں یہ نہیں ہوتا تھا کہ رمضان آیا ہے تو اس کمائی کا مہینہ بنا کر لوگوں کی زندگیاں اجیرن کر دو. ان کے لیے یعنی مشکل ہو جائے کہ وہ اپنے بچوں کے لیے راشن خرید پائیں. تو رمضان المبارک میں آسانیاں سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں, عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کو دیکھیں, دیگر اجلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین. نہ صرف یہ کہ جو لوگ قید سے آزاد ہونے کے لیے جن کے پاس نہیں ہے ان کو جا کر ان کا فدیہ دے کر انہیں قیدی بالکل آزاد یعنی وہی بات ہے غمخواری کا مہینہ. سرکار علیہ السلام نے جیسے اپنی ایک میں کہتا ہوں کہ دنیا کی اگر ٹاپ آف دا لائن موٹیویشنل اسپیچ دیکھیں یا مطلب یوں کہیں کہ دنیا کی ٹاپ آف دا لائن موٹیویشنل اسپیکر اگر کوئی ہیں تو وہ سرکار علیہ السلام ہے. اور ان موٹیویشنل اسپیچز میں ایک موٹیویشنل اسپیچ جو ہے آپ کی وہ خطبہ استقبال رمضان ہے جس کے اندر آپ کی کیٹیگوریکل یہ جملے ہیں کہ یہ غمخواری کا مہینہ ہے. تو غمخواری کو جو ہے شہر الصبر و شہر المواساہ, ہاں تو وہ اس کا اپنایا صحابہ کرام نے اپنے معمولات میں رکھا. اچھا جہاں صحابہ کرام کی ہم بات کرتے ہیں وہیں پر اکابرین امت نے انہی کے نقوش پا پہ جو ہے وہ چلنے کی کوشش کی. اور اکابرین امت کی کئی مثالیں ملتی ہیں کہ جتنے اہتمام اور انصرام کے ساتھ وہ معمولات رمضان کو اپنایا کرتے تھے. بتائیے ذرا. کچھ باتیں تو آپ نے انٹرو میں بھی بڑی خوبصورت بیان کر دی, لیکن ہندوستان کی تاریخ کا میں آپ کو بتاؤں. ہندوستان کی تاریخ میں جو ہمارے اسلاف کا رہا ہے ماہ رمضان میں معمول, ایک تو یہ تھا کہ ماہ رمضان کے اندر یہ باقاعدہ قرآن مجید کی تفسیر کا درس دینے کا رجحان یہاں ملتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی ایک تو یہ نہیں کہ قرآن مجید تراویح میں پڑھا جا رہا ہے, ٹھیک ہے, راتوں کے قیام میں پڑھا جا رہا ہے, تاک راتوں میں پڑھا جا رہا ہے. وہاں یہ بھی تھا کہ سارے قرآن مجید کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ گزار دیا جائے. یہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ بچپن میں ہم نے بھی کچھ اس طرح سے سنا ہے. بالکل ہاں یہ باتیں متداول رہی ہیں. بالکل ٹھیک. تاکہ وہ جو قرآن مجید کا پیغام الوہی پیغام ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. بالکل ٹھیک ہے. دوسرا معمول یہ رہا کہ یہاں لوگوں کو کثرت کے ساتھ روزہ رکھوانے کی ترغیب دینے کے لیے مساجد میں ماحول ہی ایسا بنایا جاتا تھا سحری اور افطاری کے دوران, تاکہ جو غریب لوگ ہیں اور وہ سحری افطاری پراپر نہیں کر سکتے وہ مسجدوں میں آ کر سحری اور افطاری کریں. بالکل ٹھیک ہے. یہ بھی ہم بچپن میں دیکھتے رہے کہ مسجدیں اتنی سجی ہوتی تھیں اور مسجد میں ایک گویا کہ کہنا چاہیے جشن کا ماحول ہوتا تھا کہ ماہ رمضان آیا ہے تو اس میں سارے لوگوں کو افطاری بھی ملے گی اور سحری بھی ملے گی. درست. اور اس کے بعد چھوٹے بچوں کو باقاعدہ بٹھا کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے قصے سنائے جاتے تھے. درست. وہ واقعات سنائے جاتے تھے جس سے ان بچوں کے اندر ذرا دین کے ساتھ محبت, روزے کے ساتھ محبت, بلکہ چھوٹے بچوں کو وہ چھوٹے چھوٹے روزے کر کے دکھائے جاتے تھے. حالانکہ وہ روزہ تو نہیں ہوتا بھئی آپ 5 گھنٹے کا رکھ لیں, آپ 6 کا رکھ لیں, آپ 7 کا رکھ لیں, تاکہ ان کو اس صورتحال میں ڈالا جائے تاکہ جب یہ باقاعدہ بالغ ہو جائے تو اس وقت روزہ رکھنا اس کی روٹین بن چکی ہو. اس کے علاوہ ہمارے گھروں میں جو ماحول ہوتا تھا, ہماری عورتیں, مائیں, بہنیں اس زمانے میں
وہ قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتی تھی، ایسا ہی اعتکاف بڑی کثرت سے بیٹھتی تھی، بالکل ایسا اور ان کے ماہ رمضان کے معمولات میں زبان پر احتیاط، صبر و حیا کے زیادہ مظاہر، ٹھیک ہے، اور نیکی اور تقوی کا اتنا ماحول ہوتا تھا، صرف مساجد نہیں گلی محلے اور گھر میں بھی پتہ چلتا تھا کہ ماہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے۔ اچھا ایک بات بتائیے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جب ہم پڑھتے ہیں، آپ 63 قرآن جو ہیں وہ رمضان المبارک میں ختم کیا کرتے تھے، 63 قرآن، اور ان کی مصروفیت کا اندازہ دیکھیں، وہی ذرا سا یہ اکابرین کے بارے میں بتائیے آپ۔ ایک دن کے ٹائم آپ ختم کرتے تھے، ایک رات کو ختم کرتے تھے، اور یہ دیکھیں اور اس کو اس اہتمام سے کرتے تھے، حالانکہ آپ انتہائی امام ابو حنیفہ کی ہم بات کر رہے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی جن کی مصروفیات وہ آپ بتائیں، مصروفیات کو کوئی تصور نہیں کر اندازہ سکتے ہم۔ نہیں کہ وہ انٹرنیشنل قسم کی شخصیت تھیں، اور ان کے پاس علماء کے ایک جمع غفیر جی ہمیشہ ہدایات لینے کے لیے رہتا تھا، ان کے اپنے معمولات یہ تھے۔ بالکل ٹھیک، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے معمولات میں بھی ملتا ہے کہ آپ قرآن کی اتنی کثرت سے تلاوت کرتے تھے رمضان میں کہ رمضان میں اور باقی ایام میں کہ آپ کے خلفاء نے پوچھا حضرت آپ تو حافظ قرآن بھی ہیں اور سبق قرات کے قاری، اتنی کثرت سے قرآن پڑھنا اور ماہ رمضان میں پڑھنا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے تھے عام بندہ پڑھتا ہے لفظ، عالم پڑھتا ہے معنی، ولی قرآن میں دیکھتا ہے نور الہی کو۔ ہم انوار الہی کی جب سیر کرنا چاہتے ہیں تو قرآن کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، اس کے صرف ہم نے لفظ اور معنی ہی نہیں پڑھنے ہوتے، اس نور الہی کی چاشنی میں گم ہو جانا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں داتا صاحب کا خواب بھی اگر سنا دوں، وہ لکھتے ہیں کہ ماہ رمضان کے موقع پر مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، میں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ روزے کیوں رکھوائے جاتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ اے علی بن عثمان، یہ روزے بنیادی طور پر اس لیے رکھوائے جا رہے ہیں کہ ایک مسلمان کو اپنے حواس خمسہ کی حفاظت کرنے کا طریقہ آ جائے۔ سبحان اللہ۔ ابتدائی سٹیپ تو یہی، آپ کھا پی نہیں سکتے، جائز خواہش پوری نہیں کر سکتے، لیکن اصل مقصد یہ ہے کہ آپ کی آنکھ بھی روزہ رکھے، آپ کا کان روزہ رکھے، آپ کی زبان روزہ رکھے، آپ کا پیٹ اور آپ کا جسم کا انگ انگ روزہ رکھے۔ اللہ، اور پھر فرمایا کہ اے علی بن عثمان اجویری، یہ بھی میں تجھے بتاؤں کہ اللہ تک سب سے تیز ترین پہنچنے کا ذریعہ وہ یہی روزہ ہے، کیونکہ روزہ بنیادی طور پر جب تقوی کی سانچ پر بندے کو چڑھاتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اعلان کرتا ہے میں متقی بندے سے محبت کرتا ہوں، وہ اللہ تعالیٰ کے حصار محبت میں آتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء بابا صاحب نے فرمایا، اے نظام الدین، آپ نے یہ جو مخصوص ایام ہے جس میں روزے نہیں رکھ سکتے، اس کے علاوہ آپ نے ہمیشہ روزے سے رہنا ہے۔ شاہ ولی اللہ کے بقول روزے سے ولایت کو کشید کیا گیا ہے، یعنی اگر آپ صحیح معنی میں روزہ رکھنے پر آ جائیں اور ماہ رمضان کے روزے رکھ لیں تو اللہ تعالیٰ آپ پر کشف و الہام کے دروازے بھی کھول دے گا، اور آپ کو غیب سے رزق اور غیب سے علم بھی ملے گا۔ یہی وجہ تھی خواجہ نظام صاحب کا جب وصال ہوا اس موقع پر بھی آپ حالت روزے سے، اس وجہ سے اولیاء کو روزوں کے ساتھ اور ماہ رمضان کے ساتھ اتنا گہرا تعلق رہا ہے، اور اس کے لیے وہ ہمیشہ ترستے تھے یار وہ مواقع ہیں اور ہم زیادہ سے زیادہ رحمت الہی کو سمیٹ سکیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بات آگے بڑھاتے ہیں ڈاکٹر صاحب، ذرا آپ یہ بتائیے جو بات وہاں منقطع ہوئی تھی آپ کی، میں چاہتا ہوں وہیں سے ذرا سا ایک اس ڈور کو وہاں سے جوڑ دیتے ہیں، کیونکہ سرکار علیہ السلام کا تذکرہ پاک تھا۔ ایک تو یہ کہ سرکار علیہ السلام ماہ رمضان میں جب وہی بات ہے کہ میں یہ جو استقبالی خطبہ میں پڑھتا ہوں تو دو چیزوں کے بارے میں سرکار علیہ السلام نے فرمایا، اس میں بڑا کیٹیگوریکل، ویسے تو ظاہر ہے آپ کا ہر فرمان ہمارے لیے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب یہ سرکار کا فرمان، میں کہتا ہوں سرکار کا فرمان نہیں، سرکار کا حکم ہے، ہم تو اس کو حکم کے درجے پہ لیتے ہیں بات کو، کہ فرمایا دو چیزوں کی کثرت کرو، وہ دو چیزوں میں ایک تو آپ نے فرمایا کلمہ طیبہ اور ایک استغفار۔ اچھا اگر میں اس کو یوں سمجھوں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، تو
تو یہ پوری ایک تسبیح ہی بن گئی. یعنی مثال کے طور پہ اگر ہمارے سننے والے اس بات کو سن رہے ہو تو میں گزارش کروں گا کہ یہ ظاہر میرا تو کہنا نہیں، میرے سرکار کا کہنا ہے، اور میرے علماء کرام موجود ہیں، انڈورس کیجیے گا میری بات کو اگر میں غلط نہیں ہوں، کہ اگر ہم یہ کلمہ طیبہ کی سرکار نے تلقین فرمائی استغفار کی، اگر ہم اس کو ملا کر یوں کر لیں اور ایک تسبیح بنا لیں اور اس تسبیح کی کثرت کریں پروفیسر صاحب پورے رمضان تمام لوگ، کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ، اس میں کلمہ بھی آ گیا، اس میں درود پاک بھی آ گیا، اس میں استغفار بھی آ گیا. اگر اس کو ایک تسبیح بنا کے ہم پڑھنا شروع کر دیں دن رات رمضان میں تو کیسا کیا فرمائیں گے؟ جی بالکل اس پر عمل ہوگا. وذکر اللہ کثیرا، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو. بالکل ٹھیک. تو یہ بہترین صورت جو آقا علیہ السلام نے رمضان المبارک میں دی، اس ملا کر اس کو ناظرین اس کو بس اس کو تسبیح بنا لیجئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم استغفر اللہ. تو بات میں عرض کر رہا تھا کہ ایک تو یہ تسبیح ہو گئی، ٹھیک ہے، اسی میں سرکار علیہ السلام. دوسرا یہ کہ سرکار علیہ السلام اعتکاف فرمایا کرتے تھے. اعتکاف کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ وہ اعتکاف کا کیا معمول تھا. تیسرا یہ کہ آپ دعاؤں کی کثرت، ویسے تو ظاہر ہے ساری دعائیں آپ کے صدقے سے ہیں، لیکن دعاؤں کی آپ کثرت بڑھا دیا کرتے تھے، کثرت کر لیا کرتے تھے. اور چوتھا یہ کہ تلاوت کلام پاک کا جو تصور ہے جس پہ ہم نے بات کی، بتائیے ذرا. جی بالکل، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ماہ مقدس میں دعا کا بہت زیادہ اہتمام فرماتے تھے. اور اگر ہم آیت دعا کو دیکھیں تو اللہ رب العزت نے جو خاص طور پہ دعا والی آیت رکھی ہے وہ رمضان المبارک کے بارے میں جو آیات آئی ہیں ان کے درمیان میں رکھی ہے، جہاں پہ وہ رکوع شروع ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تو اس سے آگے جا کے فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ اجیب دعوت الداعِ اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. کہ اے میرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے آپ کے پاس آ کے پوچھیں کہ اللہ رب العزت سے ہم نے مناجات کرنی ہو تو کیسے کریں، دعا کرنی ہو تو کیسے کریں، تو آپ فرما دیں انی قریب، میں قریب ہوں اور میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں. تو یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ آیت دعا کو رمضان المبارک والی آیات کے درمیان رکھنے میں یہ حکمت تھی کہ اللہ تعالیٰ باقی دنوں میں بھی سنتا ہے لیکن یہاں اشارہ ہے کہ رمضان میں خاص طور پہ سنتا ہے، لہٰذا رمضان میں زیادہ دعا مانگی جائے. اسی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کرتے تھے للصائم عند فطرہ دعوۃ لا ترد، کہ روزہ دار جو ہے وہ افطار کے وقت اس کے لیے خاص پیکج دعا کا رکھا گیا ہے کہ اس کی دعا کو رد نہیں کیا جاتا. تو میں یہ بھی کہنا چاہوں گا جنید صاحب اس پروگرام کے توسط سے کہ ہم تو اس وقت کو اکثریت ضائع کرنا انہوں نے شروع کر دیا کہ عصر کے بعد شاپنگ کے لیے نکل جانا، یا اس کو جو ہے وہ سبزی فروٹ خریدنے کا وقت بنا دینا، یا اس میں ویسے بچوں کے ساتھ کھیل کود میں مشغول ہو جانا، یا صرف ٹیلی ویژن پہ ہی سارا وقت لگا دینا. جو عصر کے بعد افطار سے پہلے کا وقت ہے اور سحر سے پہلے مناجات کا وقت ہے، یہ دعاؤں کا وقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات میں یہ بات شامل ہے. جو حدیث آپ نے فرمائی تو اس میں 4 چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا. تو اس میں آپ نے ایک تو فرمایا کہ 4 چیزوں کی کثرت کرو. 2 چیزیں ایسی ہیں جو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے مطلوب و مقصود ہیں، ان میں ایک کلمہ ہے اور دوسرا استغفار ہے. بالکل جیسے آپ نے کہا اسی طریقے سے اسے پڑھ لینا چاہیے. کیسا ہے؟ صحیح ہے، بہت اعلیٰ ہے، بڑا اچھا طریقہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پہ عمل ہوتا رہے. اور دوسرا آپ نے فرمایا 2 چیزوں کی اور کثرت کرو جس کے بغیر چھٹکارا نہیں. چھٹکارا نہیں. اور وہ کیا ہے کہ جنت کی طلب کرو اور جہنم سے پناہ طلب کرو. ٹھیک ہے. تو یہ بھی 4 چیزیں اگر اکٹھی کر لی جائیں کہ دعا میں ساتھ یہ مانگا جائے کہ یا اللہ اپنی جنت جو تو نے اپنے خالص بندوں کے لیے بنائی ہے وہ بھی عطا فرما، اور جہنم کی سے ہمیں اس رمضان المبارک کے صدقے پناہ عطا فرما. پھر 3 چیزیں اور بھی ہیں. لیکن یہاں رکیں ذرا سے، یہاں ذرا سمجھائیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک تو دعاؤں کی کثرت ہمیں کرنی ہے اس مہینے کے اندر، ایسا ہی ہوا نا؟ بالکل. یعنی مثال کے طور پہ روٹین میں ہم جو دعا کرتے ہیں اس دعا کو ہم نے بڑھا دینا ہے اس مہینے میں. دوسرا ہم نے جنت کو طلب کرنا ہے. یہ سرکار نے موٹیویٹ، اب جو لوگ کہیں کہ جی جنت نہیں، جنت طلب کرنی ہے، سرکار کا حکم ہے یہ جناب. میں یہاں بالکل ہے پورے زور سے یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں یہ کنسپٹ بڑا غلط ہو گیا ہے کہ کچھ ہمارے ایسے نعت گو شعراء بھی آ گئے جنہوں نے ایسے اشعار لکھنے شروع کر دیے کہ مجھے تو جنت کی ضرورت نہیں، تیری جنت کو میں کیا کروں رضواں.
اس طرح کے اشعار لکھتے ہیں، معاذ اللہ، یہ پورے کا پورا تصور قرآن و سنت سے منافی ہے۔ اللہ رب العزت نے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے امت کو ترغیب دلائی ہے کہ جنت مانگو، کہ یہ مانگو اور اس سے پناہ مانگو جہنم سے۔ دیکھیں قرآن کی آیت سارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، اور جلدی کرو اللہ کی مغفرت لینے کے لیے اور وہ جنت لینے کے لیے جس کی چوڑائی زمین و آسمان کو ملا کر بھی بنتی ہے، تو یہ کیا جائے، یہ معمولات رمضان۔ اور اس کے ساتھ ساتھ دو چیزیں جو کثرت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے رمضان کی دعاؤں میں، ایک تیسرا کلمہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کی کثرت حضور فرماتے تھے۔ تو پھر ایک بات ایک کنسنسس کر لیتے ہیں نا اس بات کے اوپر، اس میں بڑی اچھی بات ہو جائے گی نا، اور یہ مشورے سے بات ہو جاتی ہے، اور آپ ہی کی طرف سے اگر تلقین چلی جائے کہ سرکار علیہ السلام اگر تیسرے کلمے کی جو ہے وہ کثرت فرماتے ہیں تو ہم اس کو یوں ڈھال دیتے ہیں کہ جو تحفہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے توسط سے امت کو ملا وہ صلاۃ التسبیح کا ہے، اس میں تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے، اور اگر ایک مرتبہ صلاۃ التسبیح روز ہم ادا کر لیں تو 300 مرتبہ تو تیسرا کلمہ ہو ہی گیا۔ سبحان اللہ، تلقین فرما دیجیے، اچھی بات ہے۔ اگر تو ہر روز، کیونکہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اگر روز ہو سکے تو کیا ہی اچھا ہے۔ رمضان میں روز ہی کروا دینا، نیوین سے کیوں دے رہے ہیں لوگوں کو؟ رمضان المبارک میں ہر جمعے کو ضرور ہو جائے، ارے روز کروا دیجیے، پڑھ سکتا ہے تو وہ روز کی درخواست کر دیں، سبحان اللہ، ہر روز کو پڑھے تو اس سے اچھی تو کوئی بات نہیں، کیونکہ اس میں کثرت سے تیسرا کلمہ آئے گا، حضور کی سنت پہ عمل ہوگا۔ اور ایک اور بات، یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان دو کلموں کے بارے میں حضور نے فرمایا کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، کہ دو کلمے ایسے ہیں زبان پہ بڑے ہلکے ہیں لیکن میزان پہ بڑے بھاری ہوں گے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کو بھی کثرت سے بالکل ٹھیک۔ اور آخر میں انشاءاللہ جب آپ کی طرف لوٹوں گا، اب پھر ایک بات رہ گئی وہ اعتکاف والی، اس پہ انشاءاللہ آپ سے میں نے کلام کروانا ہے۔ ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں، اور بہت ہی خوبصورت گفتگو بھی ہو رہی ہے، سحری کا حسین سا موقع بھی ہے، اور بس ابھی خیال اس بات کا آیا کہ انتہائی ممتاز بزرگ جو کہ بر صغیر پاک و ہند کے پہلے ہاشمی تابعی بزرگ ہیں، جن کے قدمین شریفین یعنی سمجھ لیجئے کہ جو بر صغیر کی سرزمین ناظرین اس کے پہلے تابعی بزرگ اگر دیکھیں تو وہ ہیں حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی تابعی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو سوچا کہ ان کے چونکہ عرس کا موقع ہے تو تھوڑا ان کی بارگاہ میں بھی خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کیا جائے۔ تو پروفیسر صاحب ذرا اس سے قبل کے معمولات کے حوالے سے اور معمولات رمضان کے حوالے سے بات آگے بڑھے، میں چاہتا ہوں ذرا آپ ان کی شخصیت پہ تھوڑی روشنی ڈالیں اور ہمیں بتائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو کیا مقام اور مرتبہ عطا کیا۔ یہ بھی بہت ضروری ہے کیونکہ یہ ہمارے محسنین میں سے ہیں، بے شک، اور اپنے محسنوں کے احسان کو یاد رکھتے رہنا چاہیے بے شک، کہ کفرستان ہند میں آ کر اسلام کا چراغ جلانا، یہاں کے لوگوں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کرنا یقیناً ہمارے لیے وہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ ٹھیک۔ سید حضرت پیر عبد الرحمن ہاشمی قرشی مطلبی تابعی، پہلی بات تو یہ یاد رہے کہ تابعی کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کے نام کے ساتھ تابعی ہے، تو ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ جس انسان نے ایمان کی حالت میں رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہے صحابی، ٹھیک ہے، اور جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا اور خاتمہ ایمان پر ہوا وہ ہوا تابعی، اور جس نے کسی نے تابعی کو دیکھا وہ کہلایا تبع تابعی۔ ٹھیک ہے۔ اب یہ تین اصطلاحات اس زاویے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کی روشنی میں کہ فرمایا خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ میرا، ٹھیک ہے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے، ثم الذین یلونہم، پھر وہ لوگ جو ان سے ملے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام، تابعین اعظام، تبع تابعین کرام کو ایک فضیلت عطا فرما دی۔ اب جس پیاری ہستی کا
جو بر صغیر جنوبی ایشیا میں رونق افروز ہیں جنگ کے علاقے میں، اور ان کے نام سے اب قصبہ پورا آباد ہو چکا ہے، بستی عبدالرحمن پیر عبدالرحمن کہلاتی ہے۔ یہ در اس دور کا عظیم شہر میرا خیال تھا، ضرور تھا اس میں آپ تشریف۔ ضرور، وہ جنگ کے علاقے میں چناب کے دریائے چناب کے دائیں کنارے۔ جی 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 جی، یہ حضرت ربیعہ کے بیٹے ہیں، ٹھیک، اور حضرت ربیعہ بیٹے ہیں حضرت حارث کے، اور حضرت حارث بیٹے ہیں حضرت عبد المطلب کے۔ اس طرح انہیں رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھتیجا ہونے کا شرف حاصل ہے۔ ارے سبحان اللہ، سبحان اللہ، اتنی عظیم شخصیت کا اس سرزمین پر ہونا یقیناً اس علاقے کے لوگوں کے لیے، اس خطے کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو کہ جنگ کی سرزمین اس اعتبار سے جو ہے اس کی بدولت پورا بر صغیر، سبحان اللہ، سبحان، یعنی ہم جہاں حضور داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر کرتے ہیں، حضرت خواجہ غریب نواز کا ذکر کرتے ہیں، فرید الدین گنج شکر کا ذکر کرتے ہیں، نظام الدین محبوب الہی کا ذکر کرتے ہیں، وہاں ان ہستیوں میں ایک عظیم ہستی کا موجود ہونا اور ان کی طرف توجہ نہ ہونا یقیناً کم علمی کی بنا پر ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اس ادارے کا اعزاز ہے کہ وہ اس خطے کے لوگوں کو اس عظیم محسن کی طرف بھی توجہ دلا رہے ہیں۔ یعنی محمد بن قاسم سے بھی پہلے آپ آئے؟ جی، محمد بن قاسم سے بھی، ان کے ساتھ بھی صحابہ بھی تھے، تابعین بھی تھے، تبع تابعین بھی تھے، لیکن ان کا یہاں تشریف لانا دین کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے، انہیں ان کے والد نے سب سے پہلے علوم سے مزین کیا، اور علوم میں بھی خصوصی طور پر اس وقت تک جتنی احادیث صحابہ رضی اللہ عنہم کی معرفت لوگوں تک پہنچ چکی تھیں، ان کا انہیں حافظ بنایا۔ اللہ، اور فنون سپاہ گری میں وہ خود حضرت ربیعہ رضی اللہ عنہ، ربیعہ کا نام کون نہیں جانتا، اللہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرواتے تھے، ٹھیک ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنا گہرا تعلق رکھتے تھے، اور جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں اپنی مرافقت کا، اپنے ساتھ ہونے کا اعزاز عطا کیا، ان کی نسل میں ہیں، ان کے بیٹے ہیں حضرت پیر عبدالرحمن ہاشمی تابعی۔ تو پہلی مرتبہ جو دین اسلام کی شمع روشن کی وہ آپ ہی نے کی، وہ آپ ہی نے کی، اور وہاں پر حالات ایسے تھے، جب ہم اس مقدس خاندان کے لوگوں کا دیکھتے ہیں کہ حضرت زید کے ساتھ کیا ہوا، حضرت نفس زکیہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا، یہ دور وہی ہے، اور اسی وجہ سے آپ کو وہ زمین چھوڑنی پڑی۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حالات یہاں پر یہ ہو گئے ہیں کہ مسلمانوں میں سکون کی کیفیت نہیں ہو رہی، تو یہ پھر مشقتیں اٹھاتے ہوئے، صحراؤں کو عبور کرتے ہوئے، اور کتنے علاقوں سے ہوتے ہوئے آ کر انہوں نے اس سرزمین پر اسلام کی خدمات کے لیے اپنا کام کیا۔ خراسان سے، سیستان سے گزرتے ہوئے، قبرستان وغیرہ یہ سارے علاقے طے کرتے ہوئے آپ نے اس خطے میں آ کر، خصوصاً شمالی ہندوستان اس وقت کہلاتا تھا، یہ جو شمال کے علاقے ہیں اس وقت ہمارے پاکستان میں جنگ کے اور اس طرف سے، تو انہوں نے اس انداز میں آ کر یہاں کام کیا، اور پھر یہیں ان کو اللہ سے قرب ملا، اللہ کا۔ آپ نے روایتیں بتاتی ہیں کہ ایک علم گاڑا تھا، وہ علم آج بھی موجود ہے، اور ان کی خدمات کی بدولت اللہ تعالیٰ اپنی راہ میں جینے والوں کو مرنے نہیں دیتا۔ سبحان اللہ۔ ان کی جب موت آتی ہے تو انہیں یہ کہا جا رہا ہوتا ہے کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ تو یہ عظیم شخصیت ہمارے پاکستان کے اندر موجود ہے، اور 10 اپریل تک ان کا عرس چل رہا ہے۔ اللہ رب العزت ان کی بدولت اہل ایمان پر پاکستان مارچ کے آخر سے ان کا عرس مبارک شروع ہوتا ہے اور 10 اپریل تک جاتا ہے۔ اب آتے ہیں اسی موضوع کی طرف، اور یہ بڑی ایک اہم ترین بات ہے، میں چاہتا ہوں اس کو تھوڑا سا ہم لنک کریں خوف آخرت کے ساتھ، کہ معمولات رمضان کو بہتر انداز سے ادا کرنے کا جو بنیادی پرائم ظاہر انسان کا جو ایک گول ہونا چاہیے، وہ تو یہ کہ ہمیں رضا چاہیے، اللہ کی رضا الہی مل جائے، لیکن ظاہر ہے اسی پرسپیکٹیو میں ہماری قبر جو ہے وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے، اور خوف آخرت کا جو تصور ہے وہ ہمارے ذہن میں رہے تاکہ ہماری آخرت بہتر ہو جائے۔ تو معمولات رمضان کو اگر میں خوف آخرت کے پرسپیکٹیو میں سمجھنا چاہوں تو کیسے سمجھوں گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمیں ایمان کی جو تعریف بتائی گئی، الایمان بین الخوف والرجاء،
یعنی ایمان میں ایک پہلو رکھنا ہے امید کا اور ایک پہلو رکھنا ہے گرفت کا، اور ان دونوں کے اندر ایک توازن قائم رکھنا ہے۔ واہ امید اتنی نہیں رکھنی کہ بے خوف ہو جائیں، واہ، اور خوف اتنا نہیں رکھنا کہ مایوسی طاری ہو جائے۔ اے ہائے ہائے ہائے، یعنی خوف کو مایوسی کی طرف نہیں آنے دینا اور امید کو سستی کی طرف نہیں جانے دینا، کیا کہنا، بلکہ امید اور خوف کو بیلنس کے ساتھ چلانا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور ایک بات قاعدے کے طور پر یاد رکھیں، دین اسلام کے اندر جتنی چیز فضیلت کا باعث ہوتی ہے اس چیز کے اعتبار سے گرفت بھی اتنی سخت ہوتی ہے۔ صحیح فرمایا، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ جن لوگوں نے ماہ رمضان کے روزے نہیں رکھنے اور اس مہمان کو راضی نہیں کرنا اور اس کے ساتھ وہ عشق بھرا تعلق نہیں رکھنا، تو یہ رمضان جاتے جاتے ایسے لوگوں کے لیے بے برکتی اور نحوست کا بھی باعث بن جاتا ہے۔ اللہ، اور یہ کیٹیگوریکل حدیث ہے جی ہاں، کہ جس کو رمضان ملا اور وہ اپنی بخشش نہیں کروا سکا تو معاذ اللہ مطلب سرکار علیہ السلام نے فرمایا اس کی ہلاکت ہو، اس کے لیے ہلاکت ہو۔ بالکل، بالکل۔ دیکھنا اس کے لیے جبرائیل علیہ السلام دعا کر رہے ہیں ہاں، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آمین کہہ یعنی رہے ہیں۔ امام الملائکہ کی دعا اور امام الانبیاء کی آمین ہے اس پہ، ہاں، تو بات ہی ختم ہو گئی۔ اس سے تو اس وجہ سے ماہ رمضان کا جو مہینہ ہے اس کو اس انداز سے گزارنا چاہیے۔ اور صوفیہ کا ایک قاعدہ ہے، صوفیہ کہتے ہیں ایک ہوتے ہیں صفات الہیہ، ایک ہوتی ہیں وہ صفات الہیہ میں جمال الہیہ اور ایک ہوتے ہیں جلال الہیہ۔ اللہ، تو یہ جمال اور جلال کے بین چلنا پڑتا ہے۔ ٹھیک، یہ ماہ رمضان کا جو ثواب ہے یہ ہے جمال الہی، ٹھیک، اور اس کی جو گرفت ہے یہ ہے جلال الہی۔ اللہ، چونکہ یہ جو اعمال صالح ہیں یہ بنیادی طور پر بقول شاہ ولی اللہ کے یہ وہ زنجیریں ہیں جن کے ساتھ ہم نے چڑھ کر اللہ کے قریب جانے کی کوشش کرنی ہے، اور زنجیر پر آپ چڑھ رہے ہو اور آپ میں احتیاط نہ ہو اور آپ کی توجہ نہ ہو اور آپ کے اندر یکسوئی اور لگن نہ ہو تو آپ کسی موڑ پر جا کر گر سکتے ہیں۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ خوف آخرت، اگر معمولات رمضان کو میں خوف آخرت میں سمجھنا چاہوں تو وہی بات ہے کہ خوف آخرت ہوگا تو معمولات رمضان میں بہتری آئے گی، بہتری آئے گی۔ اگر وہ خوف آخرت کا احساس کم ہو جائے گا پھر سستی پیدا ہو جائے گی، تو لہٰذا خوف کو بھی ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر صاحب آخر میں سرکار علیہ السلام کے اعتکاف کے بارے میں آپ نے بتلانا ہے جو بات، اب پہلے آپ نے وہی بتلانی ہے بات، بالکل کہ سرکار علیہ السلام اعتکاف کیسے فرمایا کرتے تو اس کا اہتمام کیسے۔ دوسرا یہ کہ سرکار علیہ السلام، ظاہر یہ تو سخیوں کا گھرانہ ہے، سخیوں کا در ہے، لیکن وہی بات ہے کہ آپ اپنی سخاوت کو بڑھا دیا کرتے تھے، تو ہمارے لیے اب یہ چونکہ وہ ظاہر اس پہ ہم نے گفتگو کر لی ہے، ہمارے لیے انفاق فی سبیل اللہ کا کیا درس ہے؟ یہ جو غم خاری کا تصور ہے، جو لوگوں کی داد رسی کا تصور ہے، یعنی آپ دیکھیے مجھے اس حدیث کے پھر وہ جملے یاد آ رہے ہیں کہ مطلب کھانا کھلا دو تو اتنا ثواب مل جائے گا جتنا روزے دار کو عطا کیا، اس کے ثواب میں بھی کمی نہیں۔ تو وہی بات ہے، سوال کیا گیا رسول اللہ بہت سے لوگ طاقت نہیں رکھتے، ایک گھونٹ پانی پلا دو، ایک گھونٹ لسی پلا دو، پھر بھی ثواب مل جائے گا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے انفاق کرنا ہے، بتائیے ذرا۔ جی، اعتکاف کے حوالے سے تو یہ عرض کروں گا کہ یہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے، اور جتنا سال آپ مدینہ پاک میں قیام فرما رہے تو ہر سال مسجد نبوی میں بالالتزام اور بڑی پابندی کے ساتھ آپ اعتکاف فرمایا کرتے تھے، اور اعتکاف جو آخری 10 دن کا ہے وہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مؤکدہ ہے۔ بعض سالوں میں آپ نے 10 دن سے زیادہ بھی اعتکاف فرمایا، 20 دن کا بھی کیا؟ جی بالکل کیا، پورے ماہ کا بھی کیا، 20 دن کا بھی کیا، لیکن جو ہمارے لیے ایک آسانی کا پہلو بھی ہے، اور کیونکہ وہ ایک آخری عشرہ ہوتا ہے اور وہ عشرہ عتق من النار ہے، جہنم کی آگ سے آزادی کے پروانے نصیب ہوتے ہیں، اور اس میں ایک طاق رات رکھی گئی ہے، شب قدر کے لیے وہ ایک طلب ہے، تو اس لیے کیونکہ اس میں ایک زیادہ عبادت کی وہ ہے تو اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس میں اعتکاف فرماتے، اور اس میں بھی ایک بڑا عجیب حضور کی محبت کا وہ انداز ہوتا کہ بالکل آپ کا حجرہ مبارک تو مسجد نبوی کے ساتھ متصل تھا، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں آ جاتے، اور پھر کبھی سید عائشہ صدیقہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زلف عنبری میں کنگھی فرمانی ہوتی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ پاک کے پاس بیٹھ کے اپنا سر مبارک پیچھے کر لیتے تو خود مسجد میں ہوتے اور وہ خدمت بھی ہو جاتی، اور وہ بھی ایک ادائیں ہمیں نظر آتی ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف میں
جس پابندی کو ملحوظ خاطر رکھتے تھے آج بھی اسی پابندی کو ہمیں بھی اپنانا چاہیے. یعنی میں اگر یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا, میری تصحیح کیجیے گا کہ معمولات رمضان میں سرکار علیہ السلام کے تو ویسے تمام ہی معمولات جو ہیں وہ اپنا عبادتوں کے تاج ہیں, لیکن ان عبادتوں کے تاج میں جو نگینہ ہیں وہ اعتکاف ہے. وہ اعتکاف ہے. سبحان اللہ, کیا خوبصورت جملہ ہے. یہ نگینے کی طرح روشن ہے. یہ معمولات رمضان کا مطلب نگینہ ہے. بالکل ٹھیک. ہاں, اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تلاوت قرآن فرمانا اور پھر اپنے غلاموں کو عطا فرمانا, اور پھر سخاوت کی جو بات آپ نے کی کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسی سخاوت فرماتے تھے کہ وہ ایک عرابی نے جملہ کہا, اس نے کہا ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم یعطی عطاء من لا یخشى الفقر, کہ آپ ایسی عطا فرماتے ہیں کہ جس کو فقیری کا ڈر نہیں ہوتا, عطا فرماتے ہی چلے جاتے ہیں. اور ایک دفعہ ایک شخص آیا اور وہ مانگ رہا تھا اور بہت زیادہ مانگ رہا تھا, تو حضور صلی اللہ علیہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا یا رسول اللہ یہ آپ اسے زیادہ ہی عطا فرماتے چلے جا رہے ہیں. تو اس وقت بھی ایک عرابی جو ساتھ تھے انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ عطا فرماتے چلے جائیں کہ آپ کا رب آپ کو دے رہا ہے. تو آپ بہت خوش ہوئے اور آپ کا چہرہ دمک اٹھا اور آپ نے فرمایا کہ وَبِهَذَا أُمِرْتُ, مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا, انما انا قاسم واللہ یؤتی, اللہ مجھے اپنے خزانے عطا کرتا ہے, میں رب کے خزانوں کو تقسیم کرنے والا ہوں. امت کو بھی اس مہینے میں ہم سب کو یہ چاہیے کہ ہم بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کریں, لیکن اس میں خاص طور پہ ذوی القربہ کو یاد رکھیں, اپنے پڑوسیوں کو یاد رکھیں. جو زیادہ رشتہ دار سفید پوش طبقے ہوتے ہیں, بعض لوگ دور دور تک اب خرچے کرتے رہتے ہیں لیکن ان کی طرف توجہ نہیں دیتے. چراغ تلے اندھیرے والی بات ہے, تو یہ نہیں ہونا چاہیے. چراغ تلے اندھیرا نہیں ہونا چاہیے, اپنے ارد گرد دیکھیے, چراغ تلے روشنی ہونی چاہیے, روشنی بڑی خوب روشنی رہنی چاہیے, اپنی بساط کے مطابق ہم جتنا کر سکیں. لیکن وہی بات ہے, یہ حسین سے معمولات ہیں, اور دیکھیں ہر عبادت کا اپنا ایک لطف ہے, اپنا ایک مزہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم سرکار علیہ السلام کی ہر ادا کو اپنی زندگی میں ایسے شامل کر لیں کہ ہماری زندگی کا منشور بن جائے. ناظرین کرام, ہمارے ساتھ آپ نے رہنا ہے انشاءاللہ. ابھی مجموعہ کلام آپ کو سنوائیں گے اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے آپ بھی سحری کریں گے, ہم بھی کریں گے. ابھی تو میں فی الحال چائے کا کپ پی رہا ہوں, لیکن اس کے بعد انشاءاللہ آپ بھی سحری پہ رہیں گے, ہم بھی. اور جب لوٹیں گے تو آج قصص القرآن میں جو ہے وہ انشاءاللہ آپ کو بڑا زبردست ایک قصہ بھی ہم نے سنانا ہے, اور وہ بنیادی طور پر موسیٰ علیہ السلام اور جو جادوگروں کا ٹکراؤ تھا وہ. ایک بار پھر ناظرین میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں رحمت رمضان کی خصوصی براہ راست نشریات میں. اور اب سیگمنٹ ہے قصص القرآن, اور آج آپ نے ہمارے ساتھ ضرور رہنا ہے کیونکہ آج آپ کو انشاءاللہ بتلائیں گے موسیٰ علیہ السلام کا جو فرعون کے جادوگروں کے ساتھ ٹاکرا ہوا تھا وہ کیا ہوا تھا. بات یہ ناظرین کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بعثت کا زمانہ مصری تمدن کی جو تاریخ پیش کرتا ہے اس میں یہ بات بہت نمایاں نظر آتی ہے کہ اہل مصر علوم و فنون میں سحر کو ایک مستقل علم و فن کی حیثیت دیا کرتے تھے, اور اسی بنا پر ساحرین کا رتبہ مصریوں میں بہت بڑا سمجھا جاتا تھا, تاکہ ان کو شاہی دربار میں بھی بڑا ہی اثر و رسوخ حاصل تھا, یعنی ان کی بڑی ڈومیننسی تھی. یہاں تک کہ جنگ و صلح, پیدائش و وفات کی ذائچہ کشی اور اہم سرکاری معاملات میں بھی انہیں یعنی ایک خاص حیثیت دی جاتی تھی, اور انہی کی طرف رجوع کیا جاتا تھا, اور ان کے ساحرانہ نتائج کو بڑی وقت دی جاتی تھی. حتیٰ کہ مذہبی معاملات میں بھی ان کو ایک اہم جگہ دی جاتی تھی. قدیم یعنی اب بھی ناظرین آپ دیکھیں کہ شاہی مقبروں میں جو ممیز ملتی ہیں, یعنی ہنوط شدہ جو نعشیں ملتی ہیں, ان کے ساتھ جو کاغذات اور دستاویزات برآمد ہوئی ہیں, ان کے حجروں میں جو تصاویر اور نقوش پائے جاتے ہیں, ان سے بھی اس بات کی واضح طور پر تصدیق ہوتی ہے. قدیم قوموں کی ناظرین عام گمراہی یہ بھی رہی ہے کہ وہ جادو پر مذہبی حیثیت سے اعتقاد رکھتے اور مذہبی زندگی میں جادو کو بڑی عقیدت کی نگاہ سے دیکھا کرتے تھے, اور اسی اعتقاد کے پیش نظر وہ اسے سیکھتے بھی تھے اور اسے سکھاتے بھی تھے, اور اس میں طرح طرح کی ایجادات اور اختراعات جو ہیں وہ کرتے رہتے تھے. چنانچہ بابل یعنی عراق، مصر، چین اور ہندوستان کی تاریخ ناظرین اس بات کی شاہد ہے. یہی وجہ تھی
کہ مصری قوم پر فرعون اور اس کے اراکین حکومت نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جادوگر ہیں اور یہ اپنے جادو کی مہارت کے اثر و رسوخ کو کام میں لا کر مصری حکومت پر قابض ہونا اور اس کو جو ہے خارج کر دینا چاہتے ہیں، یعنی فرعون کو خارج کر دینا چاہتے ہیں۔ اور اب اس کا ایک علاج ہے کہ اپنے ماہر جادوگروں کو جمع کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مکمل طور پہ شکست دے دی جائے معاذ اللہ، اور ان کی چال کو جو ہے وہ مکمل طور پہ ختم کر دیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی ناظرین اس بات کو اس لیے غنیمت جانا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نشانات جس قدر فرعون اور قوم کو وہ دکھا چکے تھے، انہوں نے ان کو یہ کہہ کر مکمل طور پہ رد کر دیا تھا کہ یہ جادو اور سحر ہے، لہٰذا اب جب کہ ساحروں اور جادوگروں سے مقابلے کے بعد اللہ کا معجزہ غالب رہے گا تو ناچار ان کی صداقت اور حق کے سامنے قوم فرعون اور سب جادوگروں کو جھکنا پڑے گا، اور اقرار کیے بغیر اب کوئی چارہ نہیں رہے گا۔ نیز ناظرین یہ سوچا کہ اگرچہ وحی الہی پر یقین اور روشن حجت و برہان کے ذریعے آیات اللہ یعنی معجزات کی صداقت کا کافی یقین دلایا جا چکا ہے، تاہم فرعون اور ایان سلطنت یعنی ہمیشہ ان واقعات کو سحر اور جادو کہہ کر عوام کو اصل حقیقت سے بے خبر رکھنے کی کوشش کرتے رہے۔ یا شدید حسد اور تعصب نے خود ان کو بھی حقیقی روشنی سے محروم رکھا۔ پس اگر جشن کے روز خواص و عام کے مجمع میں ساحر اور جادوگر عاجز ہو کر میری صداقت کا اقرار کر لیں، یعنی موسیٰ علیہ السلام بھی بات فرما رہے ہیں، تو پھر کسی کو لب کشائی کا موقع نہیں ملے گا، اور برسر عام حق کا مظاہرہ اور منصب تبلیغ کے لیے بہترین ذریعہ ثابت ہوگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ناظرین اب ساحروں سے جو مقابلہ ہوتا ہے یہ وہ منزل آ چکی ہے۔ بہرحال ناظرین یوم جشن آ پہنچا، میدان جشن میں تمام شاہانہ کر و فر کے ساتھ فرعون تخت نشین تھا، یعنی سوچئے کہ وہ خدائیت کا دعویٰ کرتا تھا تو کتنے پروٹوکول کے ساتھ وہ اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا، اور درباری بھی ناظرین حسب مراتب اس کے قرینے میں بیٹھے ہوئے تھے، یعنی اس کے ساتھ موجود تھے، اور لاکھوں انسان حق اور باطل کے مارکے کا نظارہ کرنے کو جمع تھے، یعنی ایک جمع غفیر تھا جو دیکھنا چاہتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ ایک جانب ناظرین مصر کے مشہور جادوگروں کا گروہ اپنے ساز و سامان کے ساتھ، یعنی جو جادو کا سامان تھا اس کو لے کر اس سے لیس ہو کر کھڑے ہوئے تھے، اور دوسری جانب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے پیغمبر، سچائی اور راستی کے پیکر حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کھڑے تھے۔ فرعون ناظرین بہت مسرور تھا اس موقع پر، اور اسے یقین تھا اس بات کا، چونکہ وہ دعوے دار تھا خدائیت کا، تو وہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیت جاؤں گا، یعنی ساحرین مصر ان دونوں یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو جلد ہی شکست دے دیں گے معاذ اللہ، یہ وہ زیوم کر رہا تھا۔ فرعون ساحروں کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ناظرین ان کو انعام و اکرام کی لالچ بھی دے رہا تھا، اگر تم نے یعنی وہ کہتا ہے کہ اگر تم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شکست دے دی تو نہ صرف انعام و اکرام سے مالا مال کیے جاؤ گے بلکہ میرے دربار میں ایک خاص جگہ بھی پاؤ گے، یعنی انعام کی لالچ بھی تھی اور منصب کی لالچ بھی ساتھ ساتھ تھی کہ کسی طرح سے معاذ اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ڈھیر کر دو۔ ساحر بھی ناظرین اپنی کامیابی کے یقین پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کھڑے تھے اور فرعون سے اپنے اعزاز و اکرام لینے کے لیے مچل رہے تھے، اور مستقبل کے تصور سے بہت زیادہ شادماں تھے اور بہت زیادہ جو ہے وہ مسرور نظر آتے تھے۔ بہرحال فرعون کی اس لالچ دینے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ اعراف کی آیت نمبر 113 اور 114 میں یوں بیان کیا ہے، اور جادوگر فرعون کے پاس آئے تو انہوں نے کہا یقیناً ہمارے لیے کچھ اجرت ہونی چاہیے بشرط یہ کہ ہم غالب آ جائیں۔ فرعون نے کہا کہ ہاں اور بیش عام اجرت تو کیا، اس صورت میں تم میرے دربار کی قربت میں سے ہو جاؤ گے، یعنی قربت والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ جادوگروں نے ناظرین جب اس طرف سے اطمینان کر لیا، یعنی انہیں یہ پتہ چل گیا کہ اب یہاں سے مال بھی ملے گا اور منصب بھی ملے گا، تو اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے، مگر قبل اس کے کہ دوسرے چیلنج کرتے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حق کی تبلیغ کی ادا اور حق کی تبلیغ کا حق ادا کرتے ہوئے آپ نے ان کو مخاطب کیا اور مجمع سے یہ فرمایا کہ تمہاری حالت پر سخت افسوس ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تم ہمیں جادوگر کہہ کر اللہ پر جھوٹا الزام نہ لگاؤ، مجھے ڈر ہے کہ کہیں وہ تمہیں اس بہتان ترازی کی سزا میں عذاب دے کر تم کو جڑ سے اکھاڑ نہ پھینکے۔ یعنی موسیٰ علیہ السلام اب بھی حجت تمام کر رہے ہیں جو ان کے منصب کے شائن شان
نقصان تھا، کیونکہ جس کسی نے بھی، اب وہ آگے فرماتے ہیں کہ جس کسی نے بھی بہتان باندھا وہ نامراد ہی رہا۔ لوگوں نے یہ سنا تو آپس میں بحث و مباحثہ اور سرگوشیاں کرنے لگے، اور درباریوں نے یہ حال دیکھا تو جادوگروں کو مخاطب کر کے کہنے لگے کہ یہ دونوں بھائی بلا شبہ جادوگر ہیں، معاذ اللہ، اور یہ چاہتے ہیں کہ جادو کے زور سے تمہیں تمہارے وطن سے نکال دیں اور تم پر غلبہ پالیں، یعنی حکومت پر غلبہ پالیں۔ یہ بٹوین دا لائنز بھی ناظرین باتیں جو آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہوتا کیا ہے ہمارے یہاں بیسیکلی۔ تم اپنا کام شروع کرو اور مکمل مستعد ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ڈٹ جاؤ، آج جو بھی غالب آ جائے گا وہی کامیاب ثابت ہوگا۔ اس واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کی سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 61 تا 64 میں یوں بیان کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان جادوگروں سے فرمایا تم پر افسوس، خبردار اللہ پر جھوٹا بہتان مت باندھنا ورنہ وہ تمہیں عذاب کے ذریعے تباہ و برباد کر دے گا، اور وہ واقعی وہ شخص نامراد ہوا جس نے اللہ پر بہتان باندھا۔ چنانچہ وہ جادوگر اپنے معاملے میں باہم جھگڑ پڑے اور چپکے سے سرگوشیاں کرنے لگے، کہنے لگے کہ یہ دونوں واقعی جادوگر ہیں جو یہ ارادہ رکھتے ہیں کہ تمہیں جادو کے ذریعے تمہاری زمین سے نکال باہر کریں اور تمہارے مثالی مذہب و ثقافت کو نابود کر دیں۔ انہوں نے باہم فیصلہ کر لیا پس تم جادو کی اپنی ساری تدابیر جمع کر لو، پھر قطار باندھ کر اکٹھے ہی میدان میں آ جاؤ، اور آج کے دن وہی کامیاب رہے گا جو غالب ہوگا۔ یعنی اب جسٹ امیجن ناظرین کہ پوری فورس کے ساتھ وہ جادوگر میدان میں اترے تھے اور پیچھے فرعون کی طاقت اور اس کی حکومت، اس کی سلطنت موجود تھی۔ بہرحال یعنی یوں کہیے کہ حکومتی مشینری موجود تھی۔ جادوگروں نے ناظرین آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ موسیٰ تبلیغ بہت ہو گئی، معاذ اللہ، آپ یہ کام چھوڑیں اور یہ بتائیں کہ ابتدا آپ کی جانب سے ہوگی یا ہماری جانب سے ہوگی۔ یعنی جادوگر اتنے کانفیڈنٹ تھے کہ اب موسیٰ علیہ السلام سے پوچھتے ہیں کہ ابتدا آپ کریں گے یا ہم کریں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ دیکھا تو ان پر اس تنبیہ کا بھی اثر نہ ہوا تو فرمایا، یعنی انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ ان پر اب تنبیہ کا کوئی اثر نہیں ہو رہا، تو آپ نے فرمایا کہ ابتدا تم ہی کرو اور اپنے کمال فن کی پوری حسرت پوری کر لو، یعنی جو کچھ کرنا چاہتے ہو جسٹ ڈو اٹ، کر لو، بالکل کر لو۔ چنانچہ ناظرین ساحروں نے اپنی رسیاں بان اور لاٹھیاں زمین پر ڈال دی جو سانپ اور اژدہے کی شکل میں دوڑتی ہوئی نظر آنے لگی۔ اب ناظرین ذرا تصور کیجئے گا کہ اس وقت ماحول کیا ہوا ہے۔ ایک لاکھوں کا مجمع ہے، فرعون بیٹھا ہوا ہے اپنے تخت کے اوپر، جادوگروں کی ٹیم موجود ہے، انہوں نے اپنا جادو کیا، وہاں پہ سارے سانپ اور اژدہے جو ہے بکھر چکے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ناظرین جب یہ دیکھا تو دل میں خوف و ہراس محسوس کیا کہ کہیں لوگ اس جادو کے مظاہرے سے متاثر نہ ہو جائیں اور ساحروں کے سحر کو حقیقت نہ سمجھ لیں، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو یہ تاثر اور روب قبول حق کے لیے رکاوٹ بن جائے گا۔ تب اللہ تعالیٰ نے ان کو مطمئن فرمایا اور وحی کے ذریعے اطلاع دی کہ اے پیارے موسیٰ خوف نہ کھاؤ، ہمارا وعدہ ہے کہ تم ہی غالب رہو گے، اور اپنی لاٹھی کو زمین پر ڈالو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب لاٹھی کو زمین پر ڈالا تو اژدہا بن کر اس نے ساحروں کے تمام شعبدوں کو نگل لیا اور تھوڑی سی دیر میں سارا میدان صاف ہو گیا، اور اس طرح ساحر اپنے سحر میں ناکام رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعے کو سورہ اعراف کی آیت نمبر 115 تا 119 میں یوں بیان کیا ہے کہ ان جادوگروں نے کہا اے موسیٰ یا تو اپنی چیز آپ ڈال دیں یا ہم ہی پہلے ڈالنے والے ہو جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم ہی پہلے ڈال لو۔ پھر جب انہوں نے اپنی رسیوں لاٹھیوں کو زمین پر ڈالا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کر دیا اور انہیں ڈرا دیا، اور وہ زبردست جادو سامنے لے آئے، اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وہی فرمائی کہ اب آپ اپنا عصا زمین پر ڈال دیں، تو وہ فوراً ان چیزوں کو نگلنے لگا جو انہوں نے فریب کاری سے وضع کر رکھی تھیں۔ پس حق ثابت ہو گیا اور جو کچھ وہ کر رہے تھے سب باطل ہو گیا، سو وہ فرعونی نمائندے اس جگہ مغلوب ہو گئے اور ذلیل ہو کر پلٹ گئے۔ جادوگروں ناظرین جو کہ اپنے فن کے ذریعے انتہائی ماہر تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ کے کھڑے ہوئے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عصا کے ذریعے سے کرشمہ دکھایا تو حقیقت حال سمجھ گئے، اور جس کو اس وقت تک فرعون اور اس کے درباری لوگ پوشیدہ رکھنے کی کوشش رہے تھے اب وہ اس کو نہ چھپا سکے۔ بہرحال ناظرین یہ قصہ یہاں پر تمام ہوا۔ کل انشاءاللہ زندگی رہی تو دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی قصص القرآن میں، سحری کی ٹرانسمیشن میں بھی، اور شام 4 بجے انشاءاللہ آپ سے زندگی رہی تو افطار میں ملاقات ہوتی ہے۔ اس دعا، اس امید، اس یقین کے ساتھ اجازت دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا حامی ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔